پہلا کوشچن ہے جی، آپ کا ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں آپ نے تھم نے لگا رکھا ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا۔ کیا سنی اور شیعہ کافر ہیں جو آپ مسلمان ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ جو کلپ ہے اس کا جواب تو پہلے میں الزامی دوں گا کہ جن لوگوں نے اس کلپ کو سنے بغیر صرف اس کے ٹائٹل کے اوپر ریلائے کیا، حالانکہ اس ٹائٹل سے بھی کوئی ایسی بات نہیں نکل رہی تھی، یہ تو بالکل الزامی جواب، اس کا اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص لسانیت کے خلاف بولتے ہوئے کہے کہ میں پنجابی اور پٹھان سے پاکستانی کیوں ہوا، تو اس سے کسی کو یہ وہم بھی ہوگا کہ وہ شخص پنجابی یا پٹھانوں کو پاکستانی نہیں مان رہا، یقیناً مان رہا ہے۔ اس سے کیا میسج جا رہا ہوگا؟ میسج یہ جا رہا ہوگا کہ ہمیں لسانیت کی تفریق میں نہیں بٹنا چاہیے، بلکہ پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کرنے چاہیے۔ آپ یہ جملہ لکھ کے کسی بھی ان پڑھ بندے کو بھی دیں، اس کو پڑھ کے سنائیں کہ ایک بندے نے لکھا ہے کہ میں پنجابی اور پٹھان سے پاکستانی کیوں ہوا، تو کیا اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ پنجابی اور پٹھان جو ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی، یہ تو رزلٹ نہیں نکل رہا، یہ تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ہمیں پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو پنجابی کہیں، پٹھان کہیں، سندھی کہیں، بلوچی کہیں، کشمیری کہیں، ہمیں یونٹی کو شو کرنا چاہیے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کا نام یہی رکھا تھا، میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا، یعنی ہمیں سنی شیعہ کی تفریق کی بجائے اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ تو یہ تو میں نے اس کا الزامی اور پھکی والا جواب دیا، اینٹی وینم۔ باقی آپ اس کلپ کو اگر خود سن کے دیکھیں، آلموسٹ تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ یوٹیوب کے اوپر اس میرے کلپ کو دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں یہ جو میرا موقف ہے یہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں صرف 2 مکاتب فکر ہیں جن کی تکفیر کرتا ہوں، اور وہ بھی اجماع امت کی وجہ سے۔ ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانیت، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ان ملکوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ ہے شام کے اندر نصیریہ پایا جاتا ہے، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، انہیں خدا کے درجے کے اوپر فائز کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو شیعہ نے خود کافر ڈکلیئر کر دیا، یہاں پر قادیانیوں کو اہل سنت نے خود بخود یعنی ایک ریزولوشن کے ذریعے پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا۔ ان 2 مکاتب فکر کے علاوہ میں کسی بھی مکتبہ فکر کی تکفیر نہیں کرتا، خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یا ان کے بھی جتنے آگے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اسی طریقے سے اثنا عشری ہوں اہل تشیع میں، یا زیدیہ ہوں، یا باقی لوگ ہوں، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔ سب سے علمی اختلاف رکھتا ہوں باقی مکاتب فکر کا حال یہ ہے کہ وہ جب کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اسے اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں، کبھی گستاخ رسول کہہ کے، کبھی مشرک کہہ کے، کبھی بدعتی کہہ کے، کبھی دوستی کہہ کے، کبھی گستاخ کہہ کے۔ اور میں سب سے اختلاف رکھنے کے باوجود سوائے قادیانیوں کے اور نصیریہ کے کسی کی تکفیر نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں ان کی مسجدوں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اور نہ صرف خود پڑھتا ہوں بلکہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا ہوں، جس پہ میری ہزاروں ویڈیوز الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر گواہ ہیں کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جو ایک اس وقت الگ سے کلٹ بن چکا ہے اس نیشن کے لیے، سب سے زیادہ اگر کسی نے کوئی کردار ادا کیا ہے مبلغین میں سے تو وہ میں ہوں الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، میں اکثر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا، کیونکہ مجھے یہ شروع میں ہی بات سمجھ آ گئی تھی جب دعوت و تبلیغ کا کام 2008 کے اندر شروع کیا، کہ فرقہ واریت کے پلیٹ فارم سے کسی خاص مکتبہ فکر کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو حق بات نہیں بتا سکتے، کیونکہ اگر آپ بریلویوں کو کوئی ایسی بات بتائیں گے جو ان کے مکتبہ فکر کے خلاف ہوگی تو وہ پہلے آپ سے پوچھیں گے آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تو وہ کہے گا اچھا اس لیے تم مجھے غلط کہہ رہے ہو، وہ آپ کی بات کی ویٹیج کو چھوڑ ہی دے گا۔ اسی طریقے سے دیوبند سے رکھیں، وہ آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، اہل حدیث آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، شیعہ آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، تاکہ وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جانے کی بجائے
offensive board میں آ جائے اور آپ کو بتائے اچھا آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہو نا اہل بیت کی محبت کی کہ آپ شیعہ ہو، اچھا آپ صحابہ کی اس لیے بات کر رہے ہو کہ آپ دیوبندی ہو، اچھا آپ نبی علیہ السلام کی محبت کے بنیاد کے اوپر میلاد کے جلسے جلوسوں کی بات اس لیے کر رہے ہو کہ آپ بریلوی ہو. تو یہ ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہیں، کبھی وہابی کہہ کے، کبھی نجدی کہہ کے، کبھی گستاخ کہہ کے، کبھی بدعتی کہہ کے، کبھی بد مذہب کہہ کے اگلے بندے کی مت ماری جائے تاکہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. یعنی یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. اس لیے مجھے شروع میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور میں نے فرقہ واریت کو اس حوالے سے خیر بات کہہ دیا، کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے میرے بھائیوں وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ. کیونکہ یہ جو علماء جن پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں انہی پلیٹ فارم کے ساتھ ان کی نوکری وابستہ ہے، ان کے چندے وابستہ ہیں. اگر ایک بریلوی آپ کو بریلویوں کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتائے کہ یہ جو آپ ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، تو 11ویں والے جو پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بریلوی عالم دین اگلا جمعہ اس مسجد میں پڑھا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں پڑھا سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی عالم دین ممبر پہ چڑھ کر صرف بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ بتا دے، اگلا جمعہ نہیں وہاں پڑھا سکتا. تو اس کے بیوی بچوں کا خرچہ آپ لوگ اٹھائیں گے یا میں اٹھاؤں گا؟ ہم تو نہیں اٹھا سکتے. اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیث جو ہے وہ ممبر کے اوپر چڑھ کے یزید کو کنڈیم کرنا شروع کر دے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل محرم میں سنانا شروع کر دے، حالانکہ ان کے کلچر میں ہے کہ محرم میں آپ نے صرف ماتم کے خلاف بولنا ہے، مولا علی حسن حسین کی تو بات ہی نہیں کرنی. تو جن کے کلچر میں یہ برائی آ چکی ہے اس کلچر میں اگر کوئی یہ کرے گا، ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے جن علماء نے کیا ہے لوگوں نے ان کو گربان سے پکڑ کے اتار لیا کہ یہ کیڑی شیعہ نہیں گلنا شروع کرتی ہیں تسی. یا اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اپنے ممبر کے اوپر محرم کے دنوں میں یہ آواز بلند کرے کہ دیکھیں ہمارا جو اختلاف تھا وہ شیعان معاویہ کے ساتھ یہی تھا کہ وہ مولا علی پر سب و شتم کرواتے تھے ممبروں پر، ہم نے اگر شیعان معاویہ سے اختلاف کیا اس بنیاد کے اوپر اور آج ہم وہی بدعت لے کر چل رہے ہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ کے اوپر ممبروں پر لعنت کرتے ہیں، ہمیں تو علی کا شیعہ بننا چاہیے، معاویہ کا شیعہ نہیں بننا چاہیے. وہ کہیں گے لو جی دماغ خراب ہو گیا جی، وہ اگلا جمعہ پھر وہ نہیں پڑھا سکتا. تو میرے بھائی اتنے سارے ہزاروں لاکھوں علماء کے گھروں کے خرچے میں تو نہیں اٹھا سکتا. تو چونکہ ہم اٹھا نہیں سکتے، نہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے، لہٰذا آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ بات کریں گے. ہمیں پرسنل میٹنگز میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے علماء کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہمارے مکتبہ فکر کے حوالے سے باتیں ہیں، جو آپ غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یقین کریں بڑے بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام نہیں کیمرے میں لیتا، ہو سکتا ہے ان کا اگلا جمعہ ہی بند ہو جائے. وہ کہتے ہیں یار گل یہ ہے کہ ہر کوئی انجینئر محمد علی مرزا تو نہیں ہو سکتا. اور وہ کہتے ہیں بالکل بانگے دول کہتے ہیں. ایک بہت بڑے بریلوی عالم پاکستان لیول کے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے آپ کا جب یہ پہلا فکرہ سنا کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں کر سکتا، میں نے کہا یہ بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں بھگت چکا ہوں کہ میں نے سچائی کی آواز بلند کی، میرا جمعہ بند کروا دیا، مجھے مسجد سے نکال دیا. وہ کہتا ہے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں، میں تو بھگت چکا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے جو کوئی بندہ کہہ میں کہتا ہے بندہ صحیح ہے، اے جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے نال ہوئی ہے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، اکثر کے ساتھ یہ ہو رہی ہے. تو یہ ہم اس لیے بار بار بولتے ہیں کہ میرے بھائیوں فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیں، ایک مجلس میں دیں. وہ دوسری والی تو ایک مجلس میں دینا حرام ہے نا، یہ آپ دیں ایک مجلس میں. 4 تکبیریں نہیں 5 پڑھیں. صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات پڑھی اور ان کو دفنا دیں ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی شخص کو اس لیول پر نہ لے جائے کہ ہماری روٹی روزی دین کے ساتھ جڑ جائے. آمین. اس سے پہلے ہی ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اور میں جو اکثر ایک نعرہ بلند کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا جی وہ قیام الدین، کوئی کہتا ہے جی میں نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے یہ کریں گے.
ہم تو کہتے ہیں ہم قبر و آخرت میں ایک ہی نعرہ بلند کریں گے جو اس دنیا میں بھی کر رہے ہیں. کون سا؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم علمی کتابی باتیں کرنے والے مسلمان ہیں، ہم وہابی نہیں ہیں. وہ اس معاشرے میں جو کوئی بندہ علمی بات کرنے کی کوشش کرے اسے وہابیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. نہیں ہیں ہم وہابی، بابی بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے، بابی. بابوں کے ماننے والے، اپنے فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے. اور وہابی اور بابی، اور دوسری طرف علمی کتابی. نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. میرے بھائیو، یہ جو وہابی کے اگینسٹ میں نے بابی ٹرم ڈیوائز کی ہے، یہ قرآن حکیم کے حکم کے عین مطابق کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کرنا ہے کسی دوسرے کے ساتھ. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ اسی لیول کی برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی معاف کر دے تو بہتر ہے. میں اپنی ذات کی خاطر تو لوگوں کو معاف کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ گالیاں کسی کو نہیں کھانی پڑی، لیکن جب دین کے اوپر معاملہ آئے گا پھر ہم معاف نہیں کریں گے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے کافروں پر بھی بد دعا کی ہے قنوت نازلہ پڑھ کے. اپنی ذات کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ معاف کر دیتے تھے، لیکن جب صحابہ کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، دین کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا نا. تو یہ وہابی کے اگینسٹ میں نے پھر بابی ٹرم، بابوں کے ماننے والے ڈیوائز کی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے، چھٹا پارہ شروع اس سے ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی برائی کے القابات کے ساتھ کسی کے خلاف آواز بلند کرے، سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو. اللہ فرماتا ہے اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے نا، اس وقت وہ واہ ویلا کرتے ہوئے کوئی غلط الفاظ بھی استعمال کرتا ہے نا، ہم اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کریں گے. ہم تو غلط بھی نہیں ہیں، ہم وہ تو اعلانیہ کرتے ہیں ہم بابوں کے ماننے والے ہیں. آپ دیکھ لیں، اور بابوں کے ناموں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے. آپ آج کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہو گیا جی. اگر کوئی بریلوی کہے تو کوئی اسے پاگل نہیں سمجھتا، حالانکہ بریلی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ 1896 میں منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنایا. مذہب بریلوی المتوفہ 1340 ہجری 1921 عیسوی، لیکن اسے کوئی برا نہیں سمجھتا. کوئی اپنے آپ کو میں دیوبندی ہوں، الحمدللہ علماء دیوبند سر بلند، پتہ نہیں وہ کیا کیا شعر بناتے ہیں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. حالانکہ 1867 سے پہلے دنیا میں کوئی شخص دیوبندی نہیں تھا. 1867 میں مدرسہ دیوبند بنا انڈیا میں. کہنا جناب دعا کرو انڈیا کو میچ جیت جائیے. تے دو بڑے پاری فرقے انہوں نے نام ہی اپنے انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر رکھے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں عام مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، وہ تو کہتے پتہ نہیں یہ کہ کوئی نواں کو فرقہ آ گیا ہے. ان سے پوچھیں یہ مسلم لفظ نیا ہے یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جتنے بھی آپ نے القابات بنائے یہ نئے ہیں. تو اس پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں ایک غریب اتو بدتمیز، وہ جی اسی آج تک گل سنی نہیں. اللہ کے بندو، آپ اور آپ کے باوجداد نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، تو پھر آپ نے تو یہی دعویٰ کرنا ہے نا ہم نے تو بات سنی نہیں. کہاں سے آپ نے سننی ہے؟ جب آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے تو نہیں سنی ہوگی نا. تو ان دو آیات سورہ شورى آیت نمبر 40 148 سورۃ النساء کی میں نے بابی کا ورڈ ڈیوائز کیا، اور اس کے مقابلے پر لفظ میں نے جو اپنے لیے پسند کیا وہ کتابی ہے. ہم بابی نہیں ہیں، ہم کتابی ہیں. ہم وابی نہیں ہیں، ہم علمی ہیں. الحمدللہ. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ ٹریک ہے.
اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی. صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ سیم وہی خرابیاں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں قدم با قدم بالشت بر بالشت، تم انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے. اور امت دیکھے پھر پڑی ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی کی، لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے؟ اللہ. جب آپ یہ اختیار مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مد مقابل لے کر آئے. اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں. میں آج ان کو سکپ کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 71A ہے میرا، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ روئیں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور بابوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں. کئی صورتوں میں کراس ریفرنسز میں نے پیش کیے ہیں، لیکن آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ 71A آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ علمی کتابی دیکھیں کیسی اپروچ ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، علمی اور کتابی. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا الوار ہے کہ آپ اپنے مخالفین سے یہ بات کریں جب وہ آپ کے سامنے ڈٹتے ہیں نا، سچائی قبول نہیں کرتے اور گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اے نبی ان سے فرماؤ اگر کوئی کتاب اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارے پاس موجود ہے نا، ایتونی بکتاب، میرے پاس وہ کتاب لے کر آؤ، او اثارۃ من علم، یا اگر انبیاء کے علم کے آثار کوئی تمہارے پاس موجود ہو، کوئی سنت ہو، حدیث ہو، وہ لے کر آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ ٹامک ٹوئیاں جذباتی باتیں نہیں جی وہ ساڈے تے ہیں جی اسی شروع تو کرنے ہیں، یہ باتیں نہ کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ کوئی کتاب لے کر آؤ اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار. علم بھی آ گیا، کتاب بھی آ گیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. انجینئر صاحب دی ہر گل کتاب و سنت تو ثابت ہوتی، میں علمی کتابی شعر بھی قرآن و حدیث تو ثابت کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی جو بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ لے لینی چاہیے. تو سر جو ہم تعلیمات رکھ رہے ہیں اس کو کتاب و سنت سے ثابت بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ اسے لے لیں انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ جتنے لوگ یعنی علمی کتابی نہیں ہوتے نا، ان کے اندر ایک بیماری پائی جاتی ہے، یہ علم کے ساتھ بڑی دشمنی نبھاتے ہیں. کبھی اشعار لکھیں گے علم بس کریو یار، اور یار وہ ساری کتابیں چ نہیں نے، وہ کچھ سینہ بسینہ بھی چلتا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک پورا لیکچر دیا، مسئلہ 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے ثابت کیا ہے دین وہی ہے جو کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں، کتابوں کے اندر. اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں جو تورات کے اندر بھی موجود تھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل یعنی دماغ یا دل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا.
یہ تین انسٹرومنٹس یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس میں بھی دیکھیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے اس حوالے سے، یہ نہیں سکھائی گی کہ اے اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے، میری مستی میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے، نہیں، ایک دعا قرآن میں قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور یہ میں کہتے ہیں علم بس کا نہیں ہو یار، اصل ویسے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے علم ان کی موت ہے، یہ چنگا کر دے ویسے دس رہے ہو کہ تسی علمی کتابی نہیں ہو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ اور یہ کہتے ہیں علم بس کری ہو یار۔ پھر سورہ الزمر میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اور ایک اندن چلے عشق دے چلے نمبر لے گئے، اور قرآن کہہ رہا ہے عقل والے۔ اچھا عشق دے چلے دنیا ہی نمبر لے جاندے نے کیونکہ نچدے نے تے ویلاں پیندیاں نے، صحیح کہنا ہے، دنیا ہی نمبر لے گئے، آخرت میں نہیں۔ ٹھیک کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے دنیا ہی، آخرت جڑے نا وہ چلے نہیں، عقل والے اور علم والے انشاءاللہ تعالی۔ باقی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اب یہ اللہ کی کتاب اور سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں اصحاب تھے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے نہیں فرمایا کیونکہ ان کا سٹیٹس بھی وہی ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے 11 ہجری میں، 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے، اگر ابو بکر کے حوالے امت کو کر کے جاتے تو انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا تھا۔ پھر 24 ہجری کے اندر سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 35 ہجری میں سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، اور 40 ہجری میں سیدنا علی بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری 110 ہجری میں آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں، ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے نا میرے بھائی 1329 سال گزر چکے ہیں، آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی، کیونکہ 1439 ہجری چل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخصیت کے حوالے کر کے جاتے تو اس نے فوت ہو جانا تھا، آپ ہمیں کتابوں کے حوالے، کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر کے گئے۔ اور پھر دیکھیں غدیر خم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک، اپنی وفات سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع کے بعد مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اور کنکلوڈنگ گفتگو تھی، اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا، اسے غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، میں نے 8 طرق اس کے اہل سنت کی کتابوں سے بتائیں، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی ہر شخص نے جانا ہے، میں بھی دنیا سے چل رہا ہوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی، کتابیں چھوڑ دی، کتابوں کو چھوڑ دیا، بابوں کو پکڑ لیا۔
بابی نہ بڑھو، کتابی بڑھو. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا آپ کی وفات کے بعد. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو ہم یہ یعنی تکبر کے طور پر دعویٰ نہیں کر رہے، نہ ہم اس کی بنیاد پہ کوئی چندہ لے رہے ہیں، کوئی مسجد نہیں بنا رہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کر رہے، کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے، کوئی ہاتھ نہیں چموائے، کوئی پاؤں نہیں چموائے. اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری جو وصیت کی تھی نا، قرآن اور اہل بیت، اگر اس کو اس وقت الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی نے مکمل طور پہ دونوں چیزوں کو پکڑا ہوا ہے نا، تو الحمدللہ وہ اس پلیٹ فارم کی دعوت ہے. قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. باقی اس میں کئی ایک اور باتیں بھی ہو سکتی تھی، میں نے بس صرف اس کو ایڈریس کیا کہ یہ میں جو سنی شیعہ سے مسلمان ہوا یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں پنجابی، پٹھان، بلوچی اور سندھی سے پاکستانی کیوں ہوا، لسانیت کو ختم کرنے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں میں پنجابیوں کو یا پٹھانوں کو یا سندھیوں کو میں پاکستانی نہیں مانتا ہوں. اسی طریقے سے میں سنی شیعہ سے مسلمان ہوا، مراد یہ میں فرقہ واریت کو چھوڑ کے ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ لے کر چلیں. باقی اس میں کئی ایک باتیں اور ہو سکتی ہیں، چونکہ آلریڈی میں اس کو ایک ٹاپک ریکارڈ کروا چکا ہوں. 20 سوالات مجھ سے 1 to 1 علی اللہ حسن نقوی صاحب نے کیے تھے، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں مسئلہ نمبر 179، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 179 مسئلہ MAS والا کاما ALAH تو وہ کھل جائے گا. 2.25 گھنٹے کی گفتگو، 20 کوسچنز میری ذات سے ریلیٹڈ، میں نے جو دعوت حق بلند کی ہے اس سے ریلیٹڈ. کسی کے دماغ میں کوئی وسوسہ آیا ہے یا آئے گا، ہر لحاظ سے ہم نے وہ فیڈ بیک کئی سالوں کی جمع کر کے لوگوں کے کوسچنز کو ایڈریس کیا ہے. مسئلہ 179 اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 185 انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات، وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی مزید تسلی ہو جائے گی. اچھا جی، یہ دوسرا سوال، آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے. آپ دیکھ لیں یہ کتنے تلخ سوالات کرتے ہیں. آپ نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے، تو میں مسلمان کہنے بھی رٹ نہ لاواں. آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت المسلمین کی طرح آپ کا بھی ایک فرقہ بن جائے. ٹھیک ہے جی، یہ پتا کہ وہ جس نے خود چوری کی ہو نا اس کو دوسرے بھی چور نظر آتے ہیں. یہ کام تو آپ لوگوں نے کیے ہیں، فرقے ابھی میں نے بنایا نہیں ہے تو آپ کو امت کی اتنی فکر ہے. اور جنہوں نے تھوڑے نال کام پائے نے انہوں نے بارش کے کہندے ہو، جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے، کروڑوں لوگ بریلوی بن گئے، کروڑوں لوگ دیوبندی بن گئے. ٹھیک ہے جی، لاکھوں اہل حدیث بھی ہو گئے، چلے کروڑوں نہیں ہوں گے تو کروڑوں لوگ شیعہ بن گئے. انہوں نے پیٹو، منو کو پیٹتے ہو، اللہ کے بندے ہو. ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چندے دے کے نکلتے ہیں. کوئی مسجد لانچ نہیں کی ہے، کوئی آپ کا مال نہیں ہتھیایا. تو آپ اپنے گھر کی صفائی کرنے کی بجائے لوگوں کے بارے میں، اور پھر جماعت المسلمین کا میرے اوپر بلیم لگانا. جماعت المسلمین والے تو میرے بھائیوں کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اپنے علاوہ، اور وہ تو آپ کے بھائی ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں. ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے 2 فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریہ. یہ تو آپ کے بھائی ہیں. کیوں؟ آپ کسی بریلوی بڑے مولوی سے جس کو پوری دنیا آن کرے اور بعد میں بھی آن کرتی رہے، ایک سٹیٹمنٹ یہ دلوا دیں کہ وہ کہے کہ جی دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے علمی اختلاف ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے. کہیں گے؟ یا کوئی دیوبندی عالم دین جس کو پھر سٹیٹمنٹ کے بعد سارے مولوی آن بھی کریں، وہ کہے کہ بریلوی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں علمی اختلاف ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. یا اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے. یا اہل حدیث اور شیعہ ان کے بارے میں کہہ دیں یا یہ ان کے بارے میں کہہ دیں. کہیں گے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دوسرے کو کافر اور ہمیشہ کے لیے دوست کی مانتے ہیں.
تو سر یہ جماعت المسلمین والے تو بدنام ہو گئے، اصل میں تو آپ ان کے بھائی ہیں. انہوں نے ذرا جیسے قادیانی تو نے کھل کر ذرا وہ اظہار کر دیا امت نبی کا، ادروائز تو آپ کے بزرگ بابوں نے بھی نام لیے بغیر وہ سارے کلیمز کیے ہوئے ہیں، وہ فتووں سے بچ گئے ہیں. اور آپ فتووں سے اس لیے بچیں کہ آپ کھل کے کہتے نہیں ہیں، ادروائز آپ کا عقیدہ تو یہی ہے. تو آپ ہمیں کیوں اس کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں؟ یہ تو آپ کا عقیدہ. ہم تو سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب کو اپنا بھائی ڈکلیئر کرتے ہیں، سب کو چندے دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. تو یہ کہنا جی مسلم کی رٹ، مسلم کی رٹ لگا رکھی ہے، تو یہ اس لیے لگا رکھی ہے کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. میں بابوں کا ماننے والا نہیں ہوں، کتابوں کا ماننے والا. اور نہ میں وہ سو کالڈ وہابی ہوں جو آپ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے. میں علمی آدمی ہوں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. اور یہ جو رٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ رٹ قرآن نے بھی لگائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت والے دن آپ نے بھی لگانی ہے. میں آپ کو بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ رٹ لگائیں، اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی رٹ لگا لیں، کیونکہ قیامت والے دن جب رٹ لگے گی وہ آپ کے حق میں بددعا ہے. 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ وقت کیسا ہوگا، ایک وہ وقت آئے گا جبکہ ناشکرے لوگ یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں. یہ تمنا کریں گے. اسی لیے میں کہتا آپ کو میں بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ کریں، اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی کر لیں. اور اللہ کی مرضی ہے میری بدعا قبول کرے یا دعا قبول کرے. ویسے تہاڈا کیا خیال ہے؟ تہاڈا کی بدعا قبول ہونی چاہیے دعا؟ لیکن دعا تو اس وقت قبول ہوگی جب آپ چاہیں گے بھی. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک بندہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں اور کہ جی بسم اللہ پڑھنے سے میری جان بچ جائے گی، نہیں بچے گی. ایک بندہ جو ہے وہ پانی پیے نہ پیاس کی حالت میں اور کہ اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے، انشاءاللہ آپ مر جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایفرٹ کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے نا. تو یہ دعا تب قبول ہوگی جب آپ کی بھی نیت ہوگی دعا قبول کرنے کی. ٹھیک ہے. اور وہ ڈاکٹر سراج صاحب کی مجھے بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، اور اندر ڈر رہے ہوتے ہیں کدھر بڑھائی نہ دے منو کئی کام چھڑنے پہ جانے نے. ہاں ڈر رہے ہوتے ہیں اندروں کہ کدھر بڑھائی نہ دے نیک، کیونکہ وہ خود بننا نہیں چاہ رہے ہوتے. جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ پہلے بنتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. یہ ہدایت سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے دنیا کی، یہ کوشش کرنے والوں کو ملے گی. پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا. اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت آئی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹنا. اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگاں دا بل ہے، ایک فلانے دا بل ہے، وہ اپنے کول رکھو بل. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے. کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا. اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ دے گا. اینڈ وائس ورسا. ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں جب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹس لکھتے تھے کہتے تھے اینڈ وائس ورسا. اس کا الٹ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو فرقوں میں مت بٹو. مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا، اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی. یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے، اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی.
سیدھی سی بات ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ کو پوچھ لینے کو نواں فرقہ ہے. یہ نواں نہیں ہے بھائی، یہ شروع ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 78، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ لیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا. تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے، مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا. اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کیا. سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہیں، مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے. میرے بھائی ان آیتوں پہ کسی نے نہیں، یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرو. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ولیکن کان حنیفا، بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے، حنیفا مسلمہ، مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. یار ابراہیم علیہ السلام مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم، اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور اسے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں، تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود آپ کو کنڈیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا. سورۃ الفرقان، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا، ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو، وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ تو ہماری ان یہودیوں کی اولاد میں سے تھے. اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہودی بھی یہی کہتے تھے، وہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا، یہودی کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اہل حدیث کہیں گے جی او چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے، توحید تے کم از کم ٹھیک ہے نا جی. دیوبندیوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے چلیں جی تقلید اور باقی مسئلے چھوڑیں، کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا. بریلویوں کے پاس جائیں، وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا، چلے کچھ نہیں ہے تو
اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خم پہ اہل بیت کا ذکر تھا، اہل بیت تو پھر اسی پھڑے ہیں نا. ویسے ہن کہندے نہیں ساڈے تو زیادہ انجینئر صاحب نے پھڑ لیا. یہ بھی ہن پرانے جملے ہو گئے نے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین، حالانکہ کلی دین لینا ہے. تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ تعالی. اچھا، اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے جو فرقہ واریت میں بڑھتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی ہے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اور وہ کیا بتائے گا؟ وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105. بڑی ڈاڈی آیت ہے جی یہ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ تو آیت ہے 103. اس کی 2 آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا، دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم العلم. دیکھنا ہے مسلمانوں، ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. یعنی کون؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا. وہ ہم کہتے ہیں نا یہ آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی آپ یہود و نصارہ نے جو فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. وہ تواڈے بارے چ بھی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آیات کے بعد فرما رہا ہے دیکھنا مسلمانوں، تم ان لوگوں کی مانند یعنی یہود و نصارہ کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، بینات روشن دلائل آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم. جو لوگ فرقے بنائیں گے، اختلاف کریں گے، علمی اختلاف نہیں بلکہ بزرگ بابوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس حوالے سے میں اسی کوسچن کے اینڈ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 بھی چاروں بیان کر دوں سلوشن کے طور پہ. یعنی رونا تو سارے روتے ہیں نا، سلوشن کوئی نہیں دیتا. ہم سلوشن بھی دیتے ہیں، ساتھ علاج بھی دیتے ہیں، صرف رونا نہیں روتے. سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا، تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا. عَنْ سَبِيلِهِ، میرے راستے سے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ آیت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 166 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. آپ نے اس سیدھی لکیر پہ یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے، پھاڑ دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے. ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. تسی نہ ڈرو پائی تہاڈا میں علاج تو کوئی نہیں کر سکتا. میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں کہ ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں.
اور ڈر کے یہ نعرہ لگائیں اور ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنا چھوڑ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم سے علمی اور کتابی باتیں کریں، بابوں کی باتیں نہ کریں، ہم پہ وہابی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ باقی مسئلہ 179 اور مسئلہ نمبر 185 آپ دیکھ لیں۔ 179 ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں علی اللہ حسن نقوی صاحب نے مجھ سے 1 to 120 کوسچنز کیے ہیں دعوت حق سے ریلیٹڈ، اور 185 میں میرے 8 اعلانات ہیں جس میں میں نے اپنا درد کھول کے پبلک کے سامنے رکھا ہے۔ اور آج کے اس کوسچن کو، ان 2 کوسچنز کو میں بس اتنا ہی ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے تھوڑے سے اس کے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے تاکہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ اس کے علاوہ بھی جو باتیں میرے درد دل تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ نعرہ لگانے کی توفیق دے۔ یہ ہم کو فرقہ نہیں لانچ کر رہے میرے بھائی، فرقہ ہوتا چندہ بک لادا سے ہوتی، کوئی مسجد بنا لی ہوتی، کوئی بیعت لے رہے ہوتے، کوئی چندہ لے رہے ہوتے، کوئی رسیدیں آپ کو تھمائی بھی ہوتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اور یار وہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یار ایک کیسا پاگل آدمی ہے، ساڈے مولوی کہتے ہیں علی دی گال نہ سنو، علی کہتے ہیں سارے نہیں سنو۔ او بھائی علی اس لیے کہتا ہے، علی کو پتہ ہے کہ میری بات سچائی پہ مبنی ہے، حوالے میرے ہوں گے، ہم کہیں گے قرآن کا میں ترجمہ بیان کروں، جاؤ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو اگر بریلوی ہو، دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو جونا گڑی صاحب کا پڑھ لو، اگر اہل تشیع ہو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو، آپ پڑھو صحیح، بخاری مسلم اپنے ترجمے پڑھو، بات میری نکلے گی انشاءاللہ۔ جس طرح آج ہم یہود و نصارہ کو بھی کہتے ہیں نا، لاؤ تورات انجیل لے کر آؤ، قرآن بھی کہتا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ تورات، اس میں وہی توحید لکھی ہے جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں کانفیڈنس ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کے پاس جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ رول کھل کے ساڑھے کو لے آن گے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ یار وہ گلاں تو کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار گلاں صحیح نہیں لیکن کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ تو سر آپ کے بزرگ رسوا ہو رہے ہیں، یہاں تو دین رسوا ہو رہا ہے، اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے راستے پہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اسی لیے ہم کہتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے ایک سچے رب کو مانو، سارے جھوٹے بزرگ بابوں کو چھوڑ کر ایک امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مان لو، انشاءاللہ ساروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ باقی رہے اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں، میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق، ایک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے بابے ہیں، اماموں اور بابوں میں فرق۔ اماموں کی کتابیں تو ہم نے رکھی ہیں اس لیے کہ یہ امام ہمارے تھے، جس طرح ہم آج آپ کو اللہ نبی کی باتیں بتا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تو امام ان کو مانیں گے، امام بخاری امام مسلم کو اور باقی ائمہ کو، کہ جنہوں نے اپنی ذاتی باتیں نہیں بتائی ہیں، لہذا ہم اماموں کو ہم سے زیادہ کون مانتا ہے؟ اگر آپ کے ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے انگریزوں کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے بزرگ مانے تو پھر ساڑھی بھائی معذرت قبول کرو، تو یہ معذرت ہی ہم اس پہ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی سوالات انشاءاللہ بعد میں علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ 1 to 1 کرتے ہیں، ابھی تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی جناب، پہلے جو امپورٹنٹ کوسچنز تھے وہ ہم نے ایڈریس کیے۔ آج مجلس 15 جولائی 2018 کو سنڈے کے دن، باقی کے کوسچنز جو ہمارے قاسم بھائی نے کمپائل کیے تھے وہ بائی چانس آج علی اللہ حسن نقوی صاحب بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور ان کی بھی انپٹ ان کوسچنز میں شامل ہے، اور یہ کہ یہ خود 1 to 1 مجھ سے کر لیں گے، اور انہوں نے کوسچنز پڑھے ہیں، اپریشیٹ بھی کیے ہیں جی۔ ہاں جی، ان کا بھی خیال تھا کہ یہ کوسچن ایسے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے ریز کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ان کوسچنز کو شاہ جی ایک دفعہ کیمرے دیکھو نا، اینج کر کے مسکرا کے سونی جی فوٹو لاؤ شاہ جی دی، ٹھیک ہوگا جی؟ شاہ جی آپ سے بہت لوگ محبت کرتے ہیں، پتہ نہیں سید ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں بندہ دلیر سوال سے ہی کرتا ہے۔ بعض لوگ نیچے کمنٹس کی ہوتے ہیں صحیح جناب جڑتا ہے علی نو، اسی تو کہنے سانو جڑے آگے کوئی، ٹھیک ہے سانو جڑتا ہے نا جڑا وہ انشاءاللہ پھر ساڑھے نال جڑ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔
تو شاہ جی اللہ کا نام لے کے جو باقی کوسچنز ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں, آپ 1 to 1 مجھ سے کوسچن کریں, انشاءاللہ میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی اجازت دیں تو پہلے اس سے تھوڑا سا ذرا ڈائیورژن کرنی پڑے گی, کیونکہ ایک کرنٹ ریلیٹڈ جو ایشو بنا ہے اس سے ریلیٹڈ سوال بار بار کریں, ایک سے زیادہ نہیں, صرف ایک, بس ایک ہی کروں گا. کیونکہ ایک اعتراض یہ آ رہا ہے جی کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان صاحب نے جب چوکٹ پہ ایک پیر صاحب کی مزار پہ بوسہ دیا تو آپ نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا تمام موقف دیا تھا. تو ابھی ایک بہت بڑے منسٹر ہیں PMLN کے, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کی گرمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر آپ کو حج تو نہیں ہے یہ کہ آپ کی شہادت ہوگی. انہوں نے کہا جی یہ حج سے بھی بڑی ایک افضل چیز ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں, یعنی ان کو ریسیو کرنا. جی مراد ان کی یہی ہے. جی میں نے دیکھا ہے وہ. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا جی آپ تفصیل کے ساتھ اپنا موقف دے دیں. تفصیل کے ساتھ میں کیا موقف دوں گا, یہ تقریباً 2 یا 3 دن پہلے مجھے میرے والد صاحب نے بھی بتایا کہ اس طرح یہ کلپ آیا ہے. پھر میں نے وہ کلپ دیکھا تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی جو کرامت کے طور پہ ثابت ہوئی. ابو نے جب مجھے بتایا نا تو میں نے کہا جی اس کا یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے نا, جو علماء ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں نا گستاخی کے, یہ ان علماء دے گاٹے فٹ ہوئے گی سٹیٹمنٹ جا کے. تو وہ کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا اس طرح کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی فیبریکیٹ تو نہیں کی چیز. آپ کے تمام مکاتب فکر کے علماء, اہل حدیث کو میں چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں سے, اہل تشیع کو بھی, بریلوی اور دیوبندی اپنے ممبروں سے کیا سلطان باہو صاحب کا یہ شعر نہیں پڑھتے, مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہوں. تو میں نے اپنے ابو کو کہا کہ یہ شعر جو ہے نا ان کے گاٹے مولویوں کے فٹ ہوگا. اچھا یہ میری پھر کرامت 2 دن بعد ظاہر ہوئی, مجھے نہیں پتا تھا نہیں کرامت ہو گئی ہے. 2 دن بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے جب فیڈ بیک لی گئی تو انہوں نے یہی شعر پڑھ دیا کہ مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہوں. تے میرے بھائی تو رانا صاحب کو تو ہم بعد میں کرتے ہیں, پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ یہ جو تھنکنگ ہے اور یہ بد عقیدگی جو ہے یہ کہاں سے نکلی ہوئی ہے. ان سارے بزرگوں کے بارے میں آپ بڑے پازیٹیو ہیں, ہم تو ان بزرگوں کو آن ہی نہیں کرتے نا. ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں, ان کے شعر ہیں یا نہیں ہیں, وہ اللہ کے پاس جا چکے, اللہ کو پتہ ہے وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے جی, اگر اچھے مال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, برے ہو کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے, ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو ان بزرگوں کے اشعار سے اعلان برات کریں. بریلوی دیوبندی علماء ان اشعار کو, ان کے کلام باہو کو پڑھتے ہیں, جھومتے ہیں, جھماتے ہیں, کیسٹیں نکالتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں سے اعلان برات اس حوالے سے کریں. آپ کہہ دیں کہ ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں, لیکن ان کو تو پتہ ہے کہ انہی کی کتابیں ہیں, وہ اعلان برات نہیں کر سکتے. تو سر پھر رانا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, اس سے پہلے تو آپ اپنے بزرگوں کے اوپر توبہ پیش کریں اور ان کتابوں چھاپنے والوں کے اوپر کہ جنہوں نے یہ کلامات چھاپے ہیں کہ مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہوں. ہم یہ پوچھتے ہیں, یہ رانا صاحب نے تو ایک حج کی بات کی ہے, آپ کے بزرگوں کے اشعار میں تو لکھاں کروڑا حجاں ملتا ہے. تو ایک فتویٰ اگر رانا صاحب پہ ہے تو لاکھ کروڑ فتوے پھر انہوں تو ہونے چاہیے رہے. چلیں بزرگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں, ہم تو آپ کے بزرگ بچاؤ مہم میں شامل ہیں. اس طرح کے ہم کہتے ہیں یار بزرگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ ساری کتابیں فضول ہیں. لیکن پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ کریں گے اگر بزرگوں کی یہ کتابیں اور تعلیمات نہیں ہیں پھر بزرگ بھی کلیم نہیں آپ کریں گے, کیونکہ بزرگوں کا تعارف ان کے کلام اور کتابیں ہی ہوتی ہیں. اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں بزرگوں کا تعارف ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اچھی باتیں لے لیں گے بری چھوڑیں گے, تو ہم کہیں گے اچھی باتیں ان سے نہ لیں, آپ کتاب و سنت سے لیں. اور بری چھوڑ دیں گے تو آپ جن کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی بری ہیں, ہم تو ان کو بھی چھوڑیں گے. ہم تو کہتے ہیں کشف المحجوب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں درج ہیں, حشت بہشت کے اندر درج ہیں. تذکرۃ الاولیاء بریلوی اور دیوبندی شیخ فرید الدین عطار المتوفی 635 ہجری سارے چھاپ رہے ہیں ان کی کتاب. اس کے حوالے فضائل مال میں بھی ہیں, فضائل سنت میں بھی ہیں. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ رابعہ بصریہ جب حج کے لیے گئی تو
خانہ کعبہ جو ہے نا ان کے استقبال کو آ گیا. تسی لاکھ کروڑ حج لے کے بیٹھے ہو. وہ تواڈے بزرگاں نے لکھیا ہے کہ کعبہ خود آ جاتا ہے استقبال کرنے واسطے. فضائل حج کے اندر لکھا ہے, جو فضائل اعمال کا ایک حصہ اللہ سے چھپا ہوا ہے, کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ کعبہ خود ان کا طواف اور زیارت کے لیے آ جاتا ہے. تو سر رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو بڑی چھوٹی سٹیٹمنٹ ہے. ہم جب ایڈریس کریں گے تو میرے بھائی پھر انصاف کے ساتھ کریں گے. ہم کہیں گے کہ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تحت جو مجرم ہے نا اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا. اور پھر دوسرا ہم یہ کہتے ہیں چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو. یہ حج کی گستاخی ہے. تو آپ پھر اب آمدہ سے آپ نے نہیں اپنے پیروں کے دیدار کو کہنا لاکھ کروڑ. وہ کہتے ہیں شاہ جی, آپ ایمانداری سے بتائیں کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا. ہاں, اللہ نے جان دینی شاہ جی تسی بھی. یہ سارے بزرگ بابوں کے دیدار کو حج کہتے ہیں کہ نہیں؟ ریکارڈنگ کرو جی شاہ جی. کہتے ہیں اور لانگیا کہتے ہیں. اون کس منہ نال کہو گے؟ اون تو تواڈے گاٹے فٹ ہو گیا. آج رانا صاحب تو چھڑ جاؤ, پہلے اپنے بزرگوں کی فکر کرو. رانا صاحب بچاؤ مہم چھوڑ دو. او جی ہم وہ فتویٰ لگا دیں گے, یہ لگا دیں گے. وہ فتویٰ لاؤ تسی, لاؤ. میں تے کہنا لاؤ. کلام باؤ تے فتویٰ لگاؤ, انہوں پرنٹ کرنے والے ہوتے فتویٰ لگاؤ, اور شعر لکھنے والے ہوتے لگاؤ. جو تواڈے بقول وہی ہیں, ہم نہیں کہتے وہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز کو پازیٹیولی لیتے ہیں. میں تو سیاستدانوں کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ ہے نا, میں ان کو بھی جب تک دیکھنا نہ لوں میں کہوں گا ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کی ہو. تو پازیٹیو آدمی ہو. تو یہ کلام باؤ چھاپنا بند کریں. یہ جتنے علماء فتوے دے رہے ہیں نا, پہلے فتوے دیں ان مکاتب فکر کے بزرگوں کے اوپر. اگر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو وہ جو پرنٹنگ پریس ہیں وہ ظاہر رانا صاحب کے تو نہیں ہیں, وہ ان کے مکاتب فکر کے, ان کے اوپر فتوے لگائیں. پھر آ جائیں رانا صاحب کے اوپر, تو رانا صاحب نے اسی ویسے ہی منا لیں گے. اور جو تسی اپنے بابیاں تو دستبردار ہو گے تو رانا صاحب تے لڑیاں پان گے. وہ کہیں گے ہاں جی میں تو تواڈے بابا جی نے غلطی کھادی سی, اے لو میں بھی توبہ کردا جے. جو تواڈا بابا غلط نکلا میں تے ہے ہی دنیا دار بندہ جے. رانا صاحب سے توبہ کرانا میری ذمہ داری ہے, انجینئر محمد علی مرزا کی. آپ پہلے اپنے بزرگ بابوں سے توبہ کروائیں, ان کی کتابوں سے توبہ کروائیں, پرنٹنگ پریس والوں سے توبہ کروائیں. لو رانا صاحب دی میں لینا ذمہ داری, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پہلے والا کام ہونا ہی کوئی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی ڈیلیوٹ ہو جانا ہے. بال رانا صاحب کے لیے ہم کہیں گے کہ آپ ان بزرگ بابوں کی تقلید چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں. اور رانا صاحب پہ فتویٰ لگانے والوں کو یہ بات لاکھ کروڑ دفعہ ہم کہتے ہیں. رانا صاحب کو تو ایک دفعہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک آج کی بات کی ہے. جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں مرشدہ دیدار و باہو منو لاکھ کروڑا حجا ہوں. میں اپنے پیر کی زیارت کر دوں مجھے لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے. تو ہم ان کے مخالفین علماء پہ 1 لاکھ اور 1 کروڑ توبہ پیش کرتے ہیں, اور رانا صاحب پہ 1 توبہ پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایک ہی حج کی بات کی تھی شاید, ایک حج کی, تو 1 توبہ رانا صاحب پہ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ لاکھ کروڑ توبہ جب یہ کر لیں گے نا, رانا صاحب تو بہت پہلے ہی تیار ہو جائیں گے, بلکہ شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی وہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اور ہماری ویڈیوز ان سب تک پہنچتی ہیں, بڑے بڑے ایلیٹ لوگوں تک, جرنیلوں تک پہنچتی ہیں, سیاستدانوں تک پہنچتی ہیں, ججوں تک پہنچتی ہیں. ہمیں فیڈ بیک ملتی رہتی ہے اللہ کے فضل سے, اور ماشاءاللہ محبت بھی کرتے ہیں. سارے اس قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. تو جنہوں نے کہا کہ جی خانہ کعبہ طواف کے لیے آ جاتا ہے اور کعبہ زیارت کے لیے جاتا ہے, اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, قرآن میں سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا طواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا, صحابہ تو وہاں روتے رہے, اور آپ کے بزرگوں کا طواف کرنے کے لیے, ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا ہے. اور جھوٹ مار دے ہو, ایک سے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے. تو وہ تو سارے چھاپ رہے ہیں. رانا صاحب کی میں تو بڑا خوش ہوں اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. سانو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اینٹری مارنے کا. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں اچھا دماغ کھلا. اب مولویوں نے خود بول کے کہہ دیا کہ جی یہ بڑی گستاخی ہے حج کی, اس طرح نہیں کہنا چاہیے کسی کے دیکھنے کو. تو سر تواڈے بزرگ بابا نے دیکھنے نو لاکھ کروڑا حج کہنے والا تھا, 1 لاکھ کروڑ دفعہ گستاخ ہے. تواڈے فتوے تانوں فٹ ہون گے, آپ کے فتوے آپ کے اوپر خود فٹ ہوں گے. تو سب سے پہلے تو علماء جو ہے نا وہ اپنے بزرگ بابوں سے, پرنٹنگ پریس والوں سے, بڑے بڑے مفتیوں سے توبہ کرائیں, اور آندہ سے کہ کلام باؤ نہ پڑھیں. ہم تو کہتے ہیں کلام باؤ میں تو شرک اتنا زیادہ ہے. وہ تو کہتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا, میری فریاد سنی کن دھر کے ہوں, بیڑا میرا وچ کپڑا دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے. وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ پیروں کے پیر تو میری فریاد کو پہنچ,
اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب. تو میں نے اس کے اوپر جو دھوکے دیتے ہیں جی ماں سے روٹی نہ مانگے جی یہ شرک ہو جائے گا, انہوں نے سارے دیے ہیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو ان کے جو بزرگوں نے یہ ساری چیزیں لکھی, اگر نہیں لکھی ہیں ان کے بقول نہیں میرے بقول, ان کے بقول تو یہ لکھی ہیں, تو یہ کریں دفاع. آپ سیف الملوک اٹھا لیں, بڑے اچھے اشعار ہیں, میں نے کئی بار کوٹ کیے ہیں. یہاں پہ سیف الملوک کے کئی اشعار میں نے کوٹ کیے. ٹھیک ہے, چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں, سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے اون ہزاراں. یعنی اچھے بندے کی صحبت اس عطر فروش کی مانند ہے کہ جس سے آپ سودا نہ بھی خریدیں آپ کو خوشبو آئے گی. اور برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا اون ہزاراں. برے بندے کی صحبت تو ایسی کہ کسی لوہار کے پاس بیٹھ دیں تو آپ کتنے کپڑے سنبھال کے بیٹھیں, کچھ نہ کچھ چنگاریاں آپ کو آ پڑے گی. اور یہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ برے بندے کی صحبت جو ہے وہ اس کی مانند ہے, لوہار کی مانند, اور اچھے بندے کی عطر فروش کی مانند. اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے میاں محمد بخش صاحب نے. لیکن اسی سیف الملوک میں کفریات اور گستاخانہ اشعار موجود ہیں جو خود مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے جو بیٹے تھے نا اقتدار نعیمی صاحب, ان کا فتاوی نعیمیہ چھپا ہے, انہوں نے خود کفر کے فتوے لگائے ان شعروں کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی, مفتی احمد یار نعیمی صاحب وہ میرے پاس پڑھے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جدو بھی اوکھت آئی نبیاں ہوتے روح میراں دا پہنچا. وہ کہتے ہیں نبیوں پہ بھی جب مصیبت آتی تھی شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح ان کی مدد کو پہنچتی تھی. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اے استغفر اللہ تسی پڑھ رہے ہو, اللہ دے بندے ہو, تسی کہہ رہے ہو رانا صاحب کو توبہ کرائیے. اے رانا پرتاپ سنگھ نہیں نے شاہ جی. تو باقی کسی نے تسلی کرنی ہے تو میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے بڑے رانوں کے اوپر, مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. یوٹیوب پہ لکھیں 71-B- مسئلہ. انشاءاللہ کئی رانے سامنے آئیں گے. یہ تو رانا شاہی کوئی نہیں, یہ تو رانی رہ جانا ہے, وڈے وڈے رانے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم پھر بار بار کہیں گے ہم ان کی کتابوں اور ان کے اشعار کے اوپر بات کر رہے ہیں, بابوں کے اوپر نہیں کر رہے, کیونکہ بابے ہمارا بابوں سے لینا دینا ہی نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وابی ہوں جو سو کارڈ کہتے ہیں یہ وابی ہو گیا, نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں, میں علمی کتابی مسلم ہوں. میرا بابوں سے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے نا جی, چاہیے تسلی ہو گئی. اچھا ایک میں اس میں نا کر ایک نہیں 10 کرو, جو آپ نے وہ ٹرمینالوجی استعمال کیا نا بڑی پریکٹیکل قسم کی. تو ایک کیونکہ میرا تو ظاہر ہے اس طرح کے اہل تصوف ٹائپ لوگ جو پریکٹیکل کام کرنے والے ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہے نا, وہ ایک بات کرتے ہیں. اچھا رابطہ ہے تھوڑا جی ہوتا ہے. اے لاکھ کروڑ جاتے لاکھ کروڑ توبہ فتوے چاہیے دینے منو. میں آپ کو بتاتا ہوں, جڑے مفتی ٹی وی پہ جو آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ فتویٰ لگ رہا ہے, ان سے لاکھ کروڑ فتوے ہمیں چاہیے اس شعر کے اوپر. میں آپ کو گزارش کروں نا, وہ بلکہ بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ حضرت سلطان بہو تھے یا دیگر جو مطلب اس قسم کے جو حضرات گزرے ہیں اہل تصوف, وہ کہتے ہیں جی ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے ان کے خلاف فتوے دیے مفتیوں نے. اور وہ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں بڑی دلچسپ, شاید لوگوں کے لیے دلچسپ چیز ہو. وہ کہتے ہیں جی یہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث و شیعہ ہوں, یہ خشک مولوی ہیں, خشک. تو عام مفتیوں کو نہیں مانتے, یہ خشک ہے سارے. ابھی جو رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ سامنے آئے ہیں ان مفتیوں کو تو مانتے ہیں نا, یہ سارے بریلوی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اہل تصوف کو ہم مانتے ہیں, یہ سر خشک مولوی ہیں. تو ان کو کیا آپ سامنے آئے نا. اچھا اس کا مطلب یہ پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل تصوف یہ مانتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کا دیدار لاکھ کروڑ حج کے برابر ہے. پھر تو رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ اہل تصوف کو کوئی اعتراض نہیں. اہل تصوف کو میرا خیال ہے نہیں اعتراض. ٹھیک ہے, پھر تو میرا بھی کوئی نہیں. ہم ایماندار لوگ ہیں جی, اگر ان کو اعتراض نہیں ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, کم از کم 2 نمبری تو نہیں نہ کر رہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. چلیں میرا پیغام پہنچا دیں. اور اب اہل تصوف سے یہ کہیں کہ آپ کے جو علماء ہیں جو ٹی وی پہ آ کے فتوے دے رہے ہیں ان سے توبہ کون کروائے گا, کیونکہ وہ تو غلط ہوئے نا پھر. یا پھر آپ پبلک کو آ کے یہ بتائیں کہ ہمارا بابا ہوگا تو لاکھ کروڑ حج ہوئے گا, تو بابا ہوئے گا تو نہیں ہوگا. اور ان علماء اور اہل تصوف سے صرف یہ پوچھیں کہ پاکستان میں تو فزیکلی ایک حج ہو رہا ہے سیون شریف کے اندر, جہاں پہ زمزم بھی بنایا ہوا ہے, رمی کے لیے شیطان بھی بنائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر تو میں نے آج تک کسی علماء کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے. اہل حدیث چلے بولتے ہیں, دیوبند بریلویوں کی میں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی, نہ شیعہ کی کہ یہ حج بند کروائیں. یہ کروایا جی سیون والا حج, کہیں آپ نے بند کرنا سنا, آپ نے وہ دیکھا نا حج, پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے, زمزم بنایا ہوا ہے, رمی کرتے ہیں, پورا حج سیون کے اندر سندھ کے اندر ہوتا ہے. تو وہ تو کسی کو نہیں نظر آ رہا. تو ٹھیک ہے, ہم تو بڑے خوش ہیں, کم از کم پبلک جاگی ہے.
ہم چاہتے ہیں اب یہ جاگتے رہیں, یہ نہ ہو کہ اب ان کے بزرگوں کی باتیں آئیں تو یہ اب انہوں نے رانا صاحب کو بھول جانا ہے. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہمیں ان پہ یقین ہے کہ ان لوگوں کے اندر اخلاص کوئی نہیں نا. ہم تو رانا صاحب پہ بھی توبہ پیش کر رہے ہیں 1 دفعہ, اور ان کے بزرگوں اور کتابیں چھاپنے والوں پہ 1,00,000 کروڑ دفعہ, کیونکہ مرشد دا دیدار بے باہو منو 1,00,000 کروڑا حجہ ہو. جو 1,00,000 کروڑ حج کہہ رہے ہیں وہ 1,00,000 کروڑ دفعہ توبہ کریں گے, جو 1 بار کہہ رہے ہیں وہ 1 بار کرے گا. اے نہ کہنا تو 1 بار نہ ہی کر, ساڑھے بزرگ بات جان. اے میں تو انداز سے میری نوٹ کر لو سٹیٹمنٹ, ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ بات کریں. ٹھیک ہو, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا, بس یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. اچھا, اب وہ سوال آ گیا جی جو ذرا تھوڑے سخت الفاظ استعمال ہوں گے, کیونکہ یہ سوالات علماء نے بھیجے ہیں اور ایسے لوگ جو آپ کے سارے مخالفین ہیں, تو ان کو تو ہم پہلے رانا صاحب والا یہ کلپ شیئر کروایا کریں گے. پہلا کوشچن ہے جی کہ اس کا کلپ کا انشاءاللہ عنوان ہوگا رانا ثناء اللہ کو دعوت توبہ اور اصلاح, اور اس میں ہم دعوت توبہ اور اصلاح ان پہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ توبہ 2 چیزوں سے کریں, ایک تو اپنی سٹیٹمنٹ سے, دوسرا بزرگ بابوں سے بھی توبہ کر لیں جن کی وجہ سے آپ اس طرف لگے ہیں. اور آج ہے کتاب و سنت کے مرض پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سلوٹ ماریں گے ہم انشاءاللہ جب دونوں سے لانے برات کریں گے, اور ان کے مخالفین سے کہیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ بھی دونوں سے لانے برات کریں. آپ رانا صاحب کو بھی برا کہنا چھوڑیں اور اپنے بزرگوں کو بھی برا کہنا چھوڑیں, کیونکہ آپ تو پھر جب انصاف ہی کریں گے امید ہے. لیکن ایک بات اس میں دلچسپ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ 2 ایکسٹریمز ہیں, لیکن دونوں جو ہے نا عمران خان صاحب اور رانا صاحب 2 ایکسٹریمز ہیں نا سیاست کی, اور بہت بڑی شخصیات ہیں, یعنی دونوں ہی اہل تصوف ہو گئے. یہ بھی وہ ہوئے نہیں ہیں, یعنی پریکٹیکل پاکستان انڈیا میں ووٹ لینے کے لیے نا آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, کوشچن ہے جی کہ آپ لوگوں کا نعرہ ہے کہ بزرگوں کو چھوڑو, قرآن و حدیث پر عمل کرو, جبکہ قرآن حکیم تو خود حکم دیتا ہے کہ بابوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. سورۃ التوبہ کا حوالہ دیا جی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ساڈے کو پوچھو نا, یعنی صادقین سے مراد بابے لے رہے ہیں شاید. ہاں, تو یہ صادقین سے مراد بریلوی صادقین ہیں, دیوبندی صادقین ہیں, یا شیعہ صادقین ہیں, یا اہل حدیث صادقین ہے؟ پہلے تو میرا سوال یہ ہے کون سے صادقین ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ اپنے اپنے بابوں کو کہیں گے, اور دوسروں کو کیا کہیں گے؟ کاذبین. ٹھیک ہے, تو چند ایک بابے تو مشترک ہوں گے نا ہمارے, وہ بابے نہیں, وہ امام ہے, وہ یہ ہیں, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو اماموں کو تو ہم مانتے ہیں, بابوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق, اور ایک کلپ ہے درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگ. ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں, درمیانوں کو نہیں. یہ جن کو بتا رہے ہوتے ہیں نا یہ 800 سال, تو 800 سال سے پہلے بھی تو 400 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے, پرانوں کو ہی مانیں گے جو ٹھیک ہوگا. ویسے یزید ان کے سب بزرگوں سے پرانا ہے, اس کو نہیں ہم مان رہے. یزید یہ پرانا بزرگ ہے نا, تابعی تو ہے نا یزید. حجاج ابن یوسف بھی تو تابعی ہے, خوارج بھی تو تابعین تو ہیں نا, قانونی طور پہ تو تابعین ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صادقین کو ہم مانتے ہیں, صادقین سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں؟ جو آپ کو اللہ رسول کی طرف بلائیں یا اپنی طرف بلائیں. اللہ رسول. تو اللہ رسول کی طرف کون ذرا بلا رہے ہیں مجھے بتائیں؟ وہی لوگ بلا رہے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت سے حوالے دیتے ہیں. جو آپ کو حوالے دے رہے ہیں, ایک بزرگ نے فرمایا, ایک بزرگ نے فرمایا, ایک بزرگ نے فرمایا, حضرات فرماتے ہیں, ہمارے عالم صاحب فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں یار اس طرح کی چیزوں کو تو آپ نہ لے کے چلیں, آپ کتاب و سنت کی بات کریں تو آپ اپنی عزت بھی کروائیں. تو ہم الحمدللہ ان سچے لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم نے جب بھی ریفرنس دیا ہے بخاری کا, مسلم کا, ان بزرگوں کا دیا ہے, ہم الحمدللہ صادقین کے ساتھ ہیں. صادقین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت شامل ہیں. یہ صادقین, ہم ان سچوں کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیا, ہم نے تو نہیں توڑا. باقی آپ میرا یہ کلپ دیکھ لیجئے گا آج جو چڑھے گا, یہ جو ہے نا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, یہ انشاءاللہ کلپ چڑھے گا. ہو از انجینئر محمد علی مرزا, سنی اور شیعہ اور اے ٹرو مسلم, اس نام سے انشاءاللہ یہ کلپ چلے گا. تو وہ اس کا ہی جواب ہو جائے گا جو آپ نے سوال کیا. ٹھیک ہو. آپ پر اعتراض ہے کہ آپ کا علماء پر اعتراض ہے کہ علماء بازاری زبان استعمال کرتے ہیں, جبکہ آپ خود بھی ادبی گالیاں دیتے ہیں. کبھی تابعین کو غلیظ لوگ کہتے ہیں, کبھی تابعین کو چڈو کہہ دیتے ہیں, کبھی علماء کو شیطان کہہ دیتے ہیں, کبھی بزرگوں کے ختنے کہتے ہیں, چیک کرو. حتیٰ کہ آپ نے امام مالک کو بھی ٹنی کہہ دی ہے. نعوذ باللہ. تو بازاری زبان تو آپ جی ایسا نہیں ہے. امام مالک والی بات تو بالکل غلط کی ہے. میں نے کچھ اور بات کی تھی, وہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں.
پہلی بات یہ ہے کہ ادبی گالیاں ہم نہیں دیتے ہیں. الحمدللہ جو بات ان کے نزدیک بھی اسٹیبلش ہے, جس کے اوپر اجماع ہوا ہے, ہم وہی باتیں کرتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ جی پہلے والی آپ نے کون سا اعتراض بیان کیا تھا اس میں؟ یہ تابعین کو غلیظ لوگ کہتے ہیں. تابعین کو غلیظ لوگ. ہم نے کون سے تابعین کو غلیظ لوگ کہا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں تابعین پاک لوگ ہیں کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ پہ, تو ہم کہتے ہیں جڑے بنے اور کہیں کہ یزید پاک کہو گے تسی؟ نہیں کہہ سکتے. تو آپ اس کو کیا یزید پلید, تو اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں یزید پلید لکھا ہے لفظ, جس کو اہل حدیث اور دیوبندی دونوں مانتے ہیں. اہل حدیث تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے. یزید پلید کے ساتھ وہ لفظ لکھتا ہے تقویۃ الایمان میں, اور اس نے وہ مسند احمد کی حدیث لکھی ہے جو نبی علیہ السلام کو ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ حدیث لکھ کے اس نے لکھا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام شہادت حسین سے غمگین ہے, اور یزید پلید نے یہ کام کروایا. یہ یزید پلید لفظ لکھا ہے. تو یہ تو آپ کے بزرگ خود یزید کو پلید کہتے ہیں, تو یزید تو صحابی کا بیٹا ہے, تابعی تو چھوڑ دیں, تابعی سے بھی بڑی چیز ہے, اس کے والد تو صحابی ہیں, اور یزید جو ہے وہ کلمہ گو تو تھا. ٹھیک ہے نا جی, تو شریعت بار سے تو تابعی ہے نا. اس طریقے سے میں نے ثابت کیا ہے. ایک وہ کراچی کے مفتی صاحب تھے, انہوں نے بھی اس قسم کے دعوے کیے تھے. میں نے بتایا تھا کہ تابعین کے دور میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں. جو حدیثیں گھڑنے والے لوگ ہیں ان کو تو محدثین صحیح مسلم کے مقدمے میں کذاب کہتے ہیں. غلیظ تو بڑا چھوٹا لفظ ہے, انہوں نے ایسے تابعین کو کذاب لکھا ہے. تابعین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قانوناً تابعی ہیں نا, صحابی کو دیکھ لیا. اگر یہ کہتے ہیں نہیں دیکھنا کافی نہیں صحبت کافی ہے, تو پھر ہم کہیں گے بھائی صحابہ کرام کے لیے بھی آپ پھر ڈیفینیشن یہی کرو, کیونکہ صحابہ میں بھی کئی ایسے ہیں جو نبی اسلام کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں. قانوناً وہ صحابی تھے, بعد میں مرتد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو مرتدین بھی نہیں ہے, یہ صرف جھوٹے راوی ہیں. جابر جوفی ہے, امام حنیفہ فرماتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا, اور جابر جوفی سے زیادہ کذاب آدمی کوئی نہیں دیکھا. جابر جوفی جو ہے اس نے ہزاروں حدیثیں گھڑی ہیں, تابعی ہے. تابعین میں سے ہاں. اسی طریقے سے ابان بن ابی یاش مسلمان بھی ہے, مسلمان ہے, نظاہر ہے. امام حنیفہ جو ہے سکھ تھے, سائیکل تو نہیں پڑھتے رہے نا یارا, مسلمان سے ہی پڑھتے رہے نا, اور حدیثیں گھڑتا رہے. جی گھڑی ہیں. ابان بن ابی یاش کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے, میں نے وہ مسلم کا مقدمہ پڑھ کے سنا ہے. وہ کون ہے؟ وہ بھی تابعی ہے. امام حنیفہ کا ہمسر ہے, 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. ہزاروں حدیثیں اس نے گھڑی ہیں. پھر میں نے صحیح مسلم سے وہ جو رپلائی ٹو کراچی والے مفتی صاحب تھے, میں نے اس میں بتایا ہے, پوری میں نے مسلم کا مقدمہ کور کیا ہے کہ سب سے زیادہ جرح کسی کے اوپر ہوئی ہے نا, وہ تابعین کے اوپر ہوئی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں. وہ تابعین ہیں قانوناً. باقی کہنا ہے وہ تو جسے کہتے ہیں نا وہ اچھے طالبان اور برے طالبان, وہ تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. طالبان کا لفظ تو بولا جا رہا ہے نا, اچھے صوفی اور برے صوفی, صوفی کا لفظ تو بولا جا رہا ہے نا. تابعین وہ ہیں بہرحال, وہ اچھے تابعین اور برے تابعین, قانوناً وہ تابعی ہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے, وہ تابعی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کے لیے لفظ بولا تھا. کیا میں نے نعوذ باللہ حسن بصری کو کہا ہے؟ ابن سیرین کے بارے میں بھی انہوں نے میرے پر جھوٹ بولا جی, میں نے ان کے پر لعنت بھیجی ہے. میرا جو جملہ ہے وہ لعنت اللہ علی الکاذبین تھا, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت نہیں. وہ پورے کنٹیکسٹ میں بات چلی تھی کہ میرے اوپر کچھ سلفی علماء نے یہ لگایا تھا کہ یہ جو ہے وہ بزرگوں کی توہین کرتا ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی بجائے ابن سیرین کے اوپر آپ گرفت کرو کہ انہوں نے قرآن حدیث سننے سے انکار کیا, آپ میرے اوپر کر رہے ہو لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا. میں ابن سیرین کو خود رحمہ اللہ کہتا ہوں, مجھے ان سے سخت اختلاف ہے. لعنت میں نے کیوں بھیجنی ہے ان کو؟ تابعین میں سے. راہ امام مالک کا, امام مالک کا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تنی, میں نے یہ بتایا تھا کہ امام مالک نے الصلاۃ خیر من النوم والی جو روایت نقل کی ہے نا, وہ مرسل روایت ہے, اور مرسل نے بیڑا غرق کیا ہے اس امت کا. تو میں نے اسے بتایا تھا کہ امام مالک کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. میں نے کہا اسی طریقے جسے ہم بھی کہتے ہیں نا سن سنا کے سنی, تو یہ امام مالک تک بھی سنی سنائی بات پہنچی ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. میں نے امام مالک کو خود ٹنڈی نہیں کہا. مرسل کی تباہیاں تو میرے بھائی ایسی ایسی ہیں, نبی علیہ السلام پہ جتنی گستاخانہ یعنی آپ کی شخصیت کے بارے میں واقعات ہیں وہ سارے مرسل ہی ہیں, واسطے چھوٹے میں. جب تک پوری چین مکمل نہ ہو, ہم امام مالک کو میں رحمہ اللہ کہتا ہوں, میں ان کے حوالے کوٹ کرتا ہوں. بخاری کے اندر سینکڑوں حدیثیں امام مالک سے روایت ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو کیوں یہ کہنا ہے؟ تو میں یہ ادبی گالیاں اسپیسیفکلی کبھی کسی کا نام, ہاں علماء کے بارے میں میں نے کہا ہے شیاطین, لیکن وہ کسی ایک مفتی اکمل صاحب کا ایک انڈائریکٹلی میرا آیا تھا, اس پہ میں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی تھی اور معذرت بھی کی تھی, اور میں نے پھر بعد میں کہا تھا کہ یہ آپس میں شیاطین ہی کہتے ہیں ایک دوسرے کو.
امام رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے حسام الحرمین، 1905 میں لکھی، حرمین کی تلوار. نام ہی ذرا دیکھیں کتنا، کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں علی نہیں کرتا. آپ کے علماء کی کتابیں لڑائی جھگڑے کے ناموں کے اوپر ہیں. اور حرمین کی تلوار جس میں علماء دیوبند پہ 5 کفر کے فتوے لگے. میں نے وہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ. بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، یہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں. اس میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا. اس میں حمزہ بریلوی صاحب نے بریلوی جو دیوبندی ہیں ان کے علماء کو لکھا یہ واجب القتل اور مرتد ہے. ایک بندے کو واجب القتل اور مرتد کہنا چھوٹی بات ہے، یہ شیطان کہنا، شیطان تو بہت چھوٹی چیز ہے. اور میں نے کبھی نام بھی لیا، میں کہتا ہوں من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو غلط طرف لگا رہے ہیں. اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے کتاب لکھی المہند علی المفند. المہند، ہند کی تلوار، علی المفند، ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. سٹھیائے ہوا بابا انہوں نے کہا احمد بریلوی صاحب کو. آج وہ کراچی کا ایک مفتی بیٹھ کے تھے، ہمارے بزرگ تو بڑے آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ان کسی نے منہ نہیں دکھا سک رہا ہو. میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا کہ آپ کے یہ کتابوں کے نام ہی کتنے سخت ہیں. ہند کی تلوار، سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. تو میں نے اس کا نام ایسا رکھا ہے المہند علی المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے پر، کیونکہ وہ بھی تو بابا ہے نا کسی کا. اس میں المہند علی المفند میں لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو ہم تو آپ کے بزرگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، آپ دوسرے ایک دوسرے کو کہتے ہیں شیاطین. حالانکہ آپ تو روٹی روزی اور فرقوں کے چکر میں کہہ رہے ہوں گے، میں تو علا وجہ بصیرت جب کوئی گستاخانہ عبارت دیکھتا ہوں اس کے بعد میں کرتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یار عبارت ہو سکتا ہے ان کی طرف منسوب ہو. اگر میں کہتا ہوں اگر انہوں نے واقعی لکھی ہے تو ان پہ فتویٰ فٹ ہے، اگر انہوں نے نہیں لکھی تو وہ آزاد ہے. میں تو بڑی احتیاط سے ایک ایک جملہ بولتا ہوں، پھر بیچ میں سے جملے نہ کاٹا کریں. اور ماشاءاللہ یہ ہے سب کچھ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ہم کوئی کسی کو ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. راہ خطرے چیک کرنا، یہ بھی ایک پورے کانٹیکسٹ میں. پاکستان میں جب کوئی بندہ بات کرے نا کہ ان کے خطرے چیک کرو کہ یہ اوپر سے مسلمان ہے اندر سے کچھ اور نہ ہو، وہ اس لیے کہ ہم لوگ دہشت گردی سے پچھلے آپ دیکھ لیں کم از کم پچھلے 20 سال سے تو بھگت رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کئی یعنی مولوی پکڑے گئے ہیں 10 سال سے جمعے پڑھا رہے ہیں مسجدوں کے اندر. جب پتہ چلا یہ تو انڈین ایجنٹ نکلے، چیک کیا گیا ان کے خطرے ہی کوئی نہیں تھے، وہ واقعی ہندو تھے، وہ یہاں مولوی بن کے جمعے پڑھاتے رہے. تو سر جب پاکستان میں کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے نا کہ یار اس کا خطرہ چیک کریں، تو یہ ایک پورے کانٹیکسٹ میں کوئی بری بات نہیں ہے. خطرہ تو مسلمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. یہ برا اس کو لگنا چاہیے جس کے خطرے نہیں ہوئے ہوئے، وہ برا اس کو مانے نا. تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ بھی یہاں پہ کافروں کے لانچ کردہ علماء بھی آ کے مسلمانوں میں تفرقہ بازی ڈال رہے ہیں. لہٰذا ایسے لوگ آج ہیں یا پرانے بزرگوں میں ہیں جنہوں نے تفرقہ بازی ڈالی ہے، پہلے وہ اپنا ختنے چیک کروائیں. یعنی ایک عرف میں بات ہو رہی تھی جو یہاں پہ ختنے چیک ہوتے ہیں جب ایسے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں نا، ان کے خطرے چیک. یہ مجھے بتائیے دہشت گرد جو ہمارے ملک میں بن رہے ہیں یہ کسی کرکٹر نے لانچ کیے ہیں؟ کسی کرکٹر کا نام آتا ہے جو فلاں جو چھکے مارنے والا بیٹسمین ہے ان نے جناب اتنے دہشت گرد چھوڑے جے؟ سنیں کوئی ہاکی کا پلیئر پاکستان کا دہشت گرد بنا رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کا پلیئر. جب ان کے تانے بانے جڑتے ہیں کہاں سے جا کے جڑتے ہیں؟ علماء کے ساتھ ہی. اور ظاہر ہے علماء سو ہیں اور وہ ان کی مسجدوں میں ہی سور ہیں، ہمارے پاس تو نہیں سور ہے وہ، ٹھیک ہے نا. ادھر ہے نا، ہم نے تو نہیں پالے ہوئے نا، ان کے پاس ہی ہے نا. تو ان کو چاہیے یہ اپنے جب مسجد میں کوئی ان نون عالم دین رکھنے لگے پہلے ایجنسیوں سے کلیریفیکیشن کروایا کریں اور یہ ختنے والا معاملہ کیا کریں. تو یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. میں نے اس کو ہر عالم کے بارے میں نہیں بات کر دی ہے جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہے. ہم کیوں کہیں گے جی؟ ہم تو کہتے ہیں شیطان بھی قرآن و سنت کی بات کرے، ہم اس کی خطرے چیک کیے بغیر بات مان لیں گے. 2311 نمبر حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو انڈورس کر دیا. آپ سر خطرے آپ کے نہیں چیک کریں گے، آپ قرآن و سنت سے بات کریں، ہم بات ہی نہیں کریں گے. آپ بے شک بغیر ختنوں والے بھی ہوئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے. بات تو سچی کریں نا. صحیح، بس کرو شاہ جی، تسی حسب حال پھر کروا دو میرے کو. میں نے یہ نا منو ڈر ہے، منو دنیا ٹی وی والے سہیل احمد کی جگہ نہ بلا لین تھوڑے سوال دے جواب دے. اچھا اس میں وہ ضمن نے وہ چڈو والی بات بھی کہہ دینا، وہ بھی ایک اعتراض ہے نا. ہاں چڈو کا ہے. چڈو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ
100 ایسے مدینہ کے لوگ تھے جن پہ اتفاق تھا کہ یہ نیک ہیں، لیکن اس پہ بھی اتفاق تھا کہ یہ حدیث لینے کے قابل نہیں ہے. تو میں نے بتایا تھا ہر چڈو بندہ حدیث نہیں بیان کرتا جسے حق اور باطل میں تمیز نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. اب مجھے بتائیں ایک کوئی دنیاوی طور پہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہے لیکن اس کو عربی یا اردو نہیں آتی ہے اور اس کی اپنی زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، تو جب قرآن اس کے ہاتھ میں دیں گے تو بیچارہ اس فیلڈ میں تو چڈو ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ محدثین لکھ رہے ہیں اور امام مسلم نے لکھا ہے کہ جتنے نیک لوگوں کو میں نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے نا، اتنا میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا، اور یہ جھوٹ ان کی زبانوں پہ فلبدی جاری ہوتا ہے. یہاں بھی آج کل جتنے وائزین ہیں نا جھوٹ یا کسے کہانیاں سنا کے پبلک گھیر رہے ہوتے ہیں. تو امام مسلم نے لکھا ہے کہ 100 تابعین پر اتفاق تھا کہ نیک ہیں لیکن حدیث نہیں ان سے لیں گے. تو کیوں نہیں لے رہے؟ ان کی کمپیٹنسی نہیں حدیث بیان کریں، ان کو حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں ہے. تو پنجاب کے معاشرے کے اندر جس کو یہ نہ پتا کیا چیز چنگی ہے کیا چیز بندی ہے، ان کے کیا جانا ہے چڈو. یہ کو گالی ہے، بونگا کہہ لیں آپ. ظاہر ہے حدیث کے معاملے میں تو وہ بونگا ہے نا، تو اس سے تو سخت سخت کذاب لفظ موجود ہے، تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. اور نام نہیں میں نے کسی کا لیا، ہم جنرل بات کر رہے ہیں. جب نام لیں نا پھر آپ ہم سے گلا کریں. ٹھیک ہو. آپ لوگ اگر وسیلہ کو نہیں مانتے تو 50 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدد اور وسیلہ سے ہی یہ نمازیں کم ہوئی تھیں؟ صحیح بخاری اور مسلم میں اپنی آنکھوں سے معراج والی حدیث دیکھ لیں. جی ہم نے کیا دیکھنی، آپ دیکھیں. ہم نے تو معراج کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ 126 ABC 3 نشستوں میں. اس میں نے یہ بخاری مسلم کی 50 نمازیں کم ہونے والی حدیث بیان کی تھی اور آپ کے اس وسوسے کا علاج بھی کیا تھا. اس میں دوبارہ کر دیتے ہیں. ہم وسیلے کو مانتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی فزیکل ملاقات ہوئی تھی نا، ملے تھے نا. آج موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے آ جائیں، ہم ان کا وسیلہ اختیار کریں گے. یہ ظاہری اسباب ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ المدد یا موسیٰ علیہ السلام، میری مدد کو پہنچیے، مجھے 50 نمازیں مل گئی ہیں. یہ تو نہیں فرمایا. آپ کو راستے میں ملاقات ہوئی تھی. تو ظاہری وسیلہ تو صحیح بخاری میں ہے، 1010 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے ہم پہ بارش نازل فرما. تو نبی علیہ السلام قبر مبارک میں تھے تو وہ جا کے قبر مبارک پہ جا کے بات کرتے. انہوں نے امت کو وسیلہ شخصی سمجھایا کہ فزیکلی سامنے بندہ موجود ہو، اس کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہو کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ 50 نمازوں میں فزیکلی سامنے آئے ہیں نا وہ، تو وسیلے کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ فوت شدہ تو وہ تھے نا سر، فوت شدہ تھے لیکن آگے تھے نا، باہر سامنے آئے تھے نا. آپ بھی اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو نکال کے باہر لے آئیں، ہم اس سے مدد مانگ لیں گے. دیکھیں نا، آپ جس چیز کی ہمیں مثال دے رہے ہیں وہ پھر 100% فٹ کریں نا. آپ مطلب خاکہ وہاں سے لے کے رنگ خود بھر رہے ہیں، یہ تو ظلم نہ کریں سر. پوری مثال دیں نا. لے آئیں فوت شدہ کسی بزرگ کو باہر نکال کے، پہلے سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو بچ گیا غائب ہونے تو نس نہ گیا تو پھر انشاءاللہ مدد بھی لے لیں گے. نہیں ویسے میں جس سے بھی بات کی وہ کہتا نہیں اعوذ باللہ پڑھو گے پھر نہیں چلے آنا سی بزرگ. صحیح بات ہے. ہمارے ایک محلے میں تھے، وہ کہتے ہیں جی مجھے فلاں بزرگ آ کے ملتے ہیں. لاہور میں بڑے مزار والے ایک بزرگ ہیں، ان کی بات کر رہے تھے. آج کل ہم نام نہیں نہ لیتے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو، لیکن بتا دیں گے کہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ جی منو آ کے ملتے ہیں. میں کہا ہوں ملنا آن نا تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتا نہیں برا نہ آ جائے گا. وہ میں نے کہا اللہ کا نام سن کے کون برا؟ آپ میرے سامنے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہیں برا مناؤں گا. اعوذ باللہ پڑھے میں غائب بھی نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں کہوں آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نال ہی آپ غائب ہو جاؤ گے کیونکہ تسی بابے نو پکارنا ہے. جی تسی نہ غائب ہوئے، تسی کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر ہم اور آپ ایک ہیں. ٹھیک ہے. عثمان میں یہ اسی کو دیکھیں، مجھے تو گرمی کو لگ رہی ہے، یہ بند ہوا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا رخ اس طرف ہے، اس کا رخ اس طرف کرے نا. ہاں جی اچھا علی بھائی اس پہ تھوڑا اجازت دیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات. جی جی کریں. اچھا وہ یہ ہے نا کہ جو آپ تو بات کرتے ہیں نا علماء کی، اہل تصوف کی، یا ان لوگوں کی جن کی بقول آپ کے روزی روٹی دین سے جڑی ہے. اب دیکھیں نا حضرت علامہ اقبال جو ہیں وہ تو ایک مطلب PhD اسکالر ہیں ان وقتوں کے کہ جس وقت شاید لوگ میٹرک بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا. ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں اور غالباً ان کے بیٹے نے بھی لکھی ہیں، ان کے ملازم نے بھی لکھی ہیں کہ وہ بزرگ آئے اور انہوں نے کہا جی آدھی رات کو چلے جاؤ، لسی لگا کر بیٹھے ہوں گے اور اس نے بات. جی شاہ جی میں نے سنی میں نہیں یہ کس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں نا جی، تو ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی آئے بیٹھے جی اسی
اے جیو آ گیا جے, اے AR وائی آ گیا جے, اے دنیا ٹی وی آ گیا جے, لے آؤ اپنا لسی والا بابا, تو انشاءاللہ بابا قیامت تک نہ آتا. یہ سارے کے سارے جھوٹے واقعات ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ان کی کوئی اثر نہیں. کیا 1400 سال میں دین صرف آپ اکیلے کو سمجھ آئے, باقی تمام امام, بزرگ, محدث, مفتی, مجتہد سب گم رہے ہیں؟ نہیں, میں نے کب کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا, انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھایا. آپ لوگ تو اماموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جب آپ کو بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے, بابوں میں. ہم کہتے ہیں پھر کتابیں کس لیے ہیں؟ تو ہمارا کب دعویٰ ہے کہ ہمیں کوئی دین خود سمجھائے؟ میں نے آج تک قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے کیا کہ سر میرا ترجمہ پڑھو. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھو. اب حمزہ بریلوی صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. اب آپ اگر مجھے کہیں گے حمزہ بریلوی صاحب تو بزرگوں سے مانگتے تھے, میں کہوں گا قرآن میں تو انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ تو یہ کیا. اب وہ خود اپنے ترجمے پہ نہیں چلتے رہے تو میرا کیا قصور ہے؟ بخاری کا ترجمہ اگر آپ کے علماء نے کیا ہے اور اس میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے, اور آپ کا ترجمہ کر کے بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے, تو سر مجھے کس چیز کا آپ گلا شکوہ دے رہے ہیں؟ منو کو پیٹ دو, اللہ دے بندے ہو, اور اپنے رو پیٹو. اور میں تو آپ کے بزرگوں کی ترجموں اور ان کی تفاسیر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں, آپ نے خود عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, تو میرے ساتھ کون سا روند ہے؟ باقی میرا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جو آپ کے ساتھ ہی 20 سوالات ہیں, اس میں اس پہ بڑا کھل کے بولوں. آج میرا اتنا ہی کافی ہے. کیا ایک چھوٹا سا عرض کیا ہے, نہ میں وہابی نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, بس یہ لے لیں. آخر تمام مکاتب فکر کے علماء کیا پاگل ہو چکے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو, اس سے بچو, یہ گمراہ ہے, اس کی اور آپ کی ہردرمی کی انتہا ہے کہ آپ اس کے باوجود یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ تمام علماء کو سنو. آخر آپ کی اس جنگ میں عام آدمی کرے کیا؟ عام آدمی یہ کرے کہ پہلی تو بات ہے وہ یہ دیکھے کہ ہٹ دھرم کون ہے. ہٹ دھرم وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علماء کے علاوہ کسی کو نہ سنو, یا وہ ہے جو کہتا ہے بھائی سب کو سنو, خود دیکھو کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. آپ ہی ذرا مجھے بتا دیں ایک مہذب معاشرے کے اندر بریلوی کہتا ہے جی میرے علماء کو سنو, دیوبندیوں کو نہ سنو, دیوبندی کہتا ہے میرے کو سنو, بریلوی اہل حدیث شیعہ کو نہ سنو, اہل حدیث کہتا ہے میرے علماء کو سنو, شیعہ کو نہ سنو, بریلوی کو نہ سنو, شیعہ کہتا ہے میرے علماء کو سنو. سر انجینئر صاحب کہتے ہیں سب کو سنو, اس کے بعد خود پڑھو, تو آپ کو پتہ چلے گا کون سنی ہے کون ٹنی ہے. جو پڑھ پڑھا کے بکش مسلمان ہے وہ سنی ہے, اور جو نان بکش مسلمان ہے وہ ٹنی ہے. تو یہ تو ہماری سچائی پہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سنو. اس میں ہم پہ ہٹ دھرمی کا کون سا فتویٰ؟ ہٹ دھرم وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ سنو. رہا کہ باقی علماء کا یہ کہنا کہ جی انجینئر کو نہ سنو تو کیا علماء پاگل ہیں؟ میرے بھائی مجھے تو چھوڑ دیں, کیا یہ علماء اپنے فرقوں کے علاوہ دوسرے علماء کو سننے کا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ صرف یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انجینئر کو نہ سنو. وہ اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ دیوبندی علماء کو بھی نہ سنیں, اہل حدیث کو بھی نہ سنیں, شیعہ کو بھی نہ سنیں, اور انجینئر محمد علی مرزا کو بھی نہ سنیں. میں اکیلا تو نہیں ہوں, میں اسی وجہ سے کہنا 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں تو سارے زندہ کرتے ہیں, میں کہا جی سب نو سنو. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ یہ سب کو سنتے ہیں نا, ہمارے پاس آتے ہیں. ہمیں جب کوئی آگے کہتا ہے نا وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے گھوڑوں کے دموں والی رفع الیدین کے خلاف, ہم یقین کریں لڈیاں ڈالتے ہیں کہ یار یہ شکر ہے اس کو اس کے مولوی نے یہ حدیث بتائی ہے, اب ہم اس کو مسلم شریف اس کے مولوی کا ترجمہ دکھائیں گے, اے مولوی سے گھاٹا فٹ ہو جائے گا جا کے. کوئی یار یہ تو اسلام پھیرتے وقت تھا, اس پہ باقاعدہ باب ہے, امام نسائی کا باب, امام ابو داؤد کا باب, امام نبوی نے مسلم شریف میں باب باندھا, ابن حبان کا باب. میرا ایک وہ گھوڑوں کی دموں والا ایک کلپ بھی آ چکا ہے, تو وہ خود بخود پھر شروع کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم بیچتے ہیں, انشاءاللہ آندہ بھی بھیجیں گے, ہمیں تو اعتماد ہے. یہ تو ان کو ہوتا ہے کہ جناب وہ کہیں چندہ, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چندے کا بھی کوئی خطرہ نہیں نہ ہوتا, ہمیں تو لینا نہیں ہے. میرے پاس لوگ یقین کریں لاکھوں روپے آفرز کرتے ہیں آ کے, ہم کہتے ہیں میرے بھائی اپنے ہی وہاں پہ دیکھیں کسی کو دے دیں, ہمیں نہ اس فتنے میں آپ ڈالیں. تو ہم ان کو کہیں کہ یہ جی صاحب ہٹ دھرم نہیں ہے, یہ بڑی دیکھی کر رہے ہیں, یہ چندے بھی لوگ لے کے آتے ہیں آپ کے پاس جن کو آپ کے پاس بیچتے ہیں. وہ یہاں پہ ایک بھائی ریورٹ ہوئے, دیوبندی تھے, ان کے مولوی نے کو 25-30 مولوی بلا کے پوری دعوت کی, اور ان کا یار یہ گمراہ ہو گیا, علی کے لیکچر سنتا تھا یہ وہ. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی بھائی علی, میں کوئی علی میرا کوئی لگدا لانا نہیں ہے, وہ جو دلیل سے بات کرتا ہے میں نے خود کتابیں ساری خرید لی ہیں, وہ علی کی چھپی ہوئی نہیں ہے, آپ لوگوں کی ہے, میں نے تو وہ پڑھ کے تو سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے اور باقی قائد اپنے صحیح کی ہیں. تو آپ مجھے کوئی دلیل ہے تو بتائیں. ان کا دلیل کو چھوڑیں, آپ علی کے لیکچر میں نہ جایا کریں.
اس نے کہا کہ نہیں آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس نے گمراہ کیا, اس نے تو کوئی غلط بات تئی, میں نے اگر آپ کو چھوڑ دیا غلط بات تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا, کیونکہ میں نے تو کتابیں خود خرید لی ہیں. کتابی ہو گئے ہوں نا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کرتے کرتے نا اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ انجینئر صاحب جو ہمیں سمجھاتے تھے نا وہ بات ہوگی اس میں. اس نے کہا یار بات یہ, وہ بندہ ایک دیوبند کی مسجد کو 20,000 روپیہ مہینے کا چندہ دیتا تھا, ان کے بجلی اور باقی خرچے اس نے اٹھائے ہوئے تھے. 20,000 روپیہ آج کے دور میں بڑی رقم ہے. اس کو سمجھ آ گئی کہ چندے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا اچھا بات یہ کہ میں علی کے درس میں جاتا ہوں لیکن وہ تو چندہ نہیں لیتا, میں جو آپ کی مسجد کو چندہ اور جو دے رہا ہوں میں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے جایا کرو. اور اس بندے نے مجھے بتایا ان میں سے ایک مولوی نے یہاں تک کہہ دیا ساڑھے لو تو قادیانی میں ہو جا, سانو کوئی نہیں پرواہ, جا قزمانو کھا پر مسجد ہی چندہ دیا کر. قادیانی کا لفظ اس نے استعمال کر دیا. سر یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کوئی ہمدرد نہیں ہے, یہ حامی ہیں جو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, یہ کوئی ہمدرد نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آپ ہمیں چندے دو تو بس ٹھیک ہے ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, ادر آپ جو مرضی ہو جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں نا جناب, یہ ویسے تو فتوے لگاتے ہیں فلاں کی کمائی حرام کی, فلاں کی کمائی. آج تک آپ کسی مولوی کے پاس 1 لاکھ روپے لے کے جائیں اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کی کمائی کون سی ہے, تو یہ پھر ٹی وی پہ کہ فتوے کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی رزق حلال اور حلال, کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ ان کو تو بڑے بڑے اسمگلر ہوتے ہیں پاکستان لیول کے, جو ان کے مدرسوں کے خرچے جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ اسمگلر ہیں, حرام کے مال کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں ان معاملات کو. نہیں وہ کہتے ہیں نا جی ہم اس کو لیٹرینوں پہ لگاتے ہیں پیسے. ہاں یہ کہتے ہیں وہ جی 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 ان کا ٹھیک ہے. میں یہ بانے جڑے نا پرانے سن, پہلی دفعہ چندہ ملا ہوتا لیٹرینے تے لا لیا, اس تو بعد کے لوٹیاں تے لاندے نے, سونے کے لوٹے رکھے ہوئے وہاں پہ. وہ کتنی لیٹرینے بنوائیں گے یار, لیٹرینے تو فکس ہیں, وضو کی ٹوٹیاں تو فکس ہیں, وضو کے تو نہیں لگائیں گے لیٹرین. اور دوسرا لیٹرین میں کیا ہم ناپاکی کے لیے جاتے ہیں یا طہارت کے لیے؟ اس کا مطلب آرام کے پیسوں سے یہ لوگوں کی طہارت کروا رہے ہیں, استنجے کروا رہے ہیں, تو آگے کام کی تو ٹرنا ہے. طہارت تو کنجی ہے نماز کی. آپ نماز شروع کرنے کے لیے جس چیز کے محتاج ہیں وہ آپ آرام کے پیسوں میں لوگ کروا رہے ہیں. ایک تو یہ جواب پھکی والا, اور دوسرا پھکی والا کہ یہ کتنے ٹائلٹس بنوائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ٹائلٹ کی صفائی پہ بھی اتنا خرچہ کوئی نہیں آتا. وہ یہ پرانے بانے ہو گئے. آپ یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تحقیق زیادہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا اگلا سوال جو ہے جی, اسی میں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی بات ایک آئے گی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اتحادی امت کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے کہ اختلافات پہ بات ہو. اس میں وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں نا, جیسے بھی آپ نے فرمایا نا, تو وہ کہتے ہیں جی کہ باقی جو ہے نا وہ تو ان کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے نا جی کہ وحدت امت کریں یا سارے ٹھیک ہیں جی سب کو سنیں. وہ تو صاف بات کرتے ہیں جی ہمارا فرقہ جنتی ہے باقی سب جنوی ہیں. اور جناب طارق جمیل صاحب جیسے لوگ ہیں جو وحدت امت کی بات سر یہ وہ بات کر دینا, یہ کہیں ٹی وی پہ آ کے کہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب علماء ریپریزنٹیٹیو ان کے آ کے بیٹھ کے کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں میرا فرقہ جنتی ہے باقی سب جہنمی ہے. نہیں وہ تو لکھتے ہیں یہ چیز. اور سر نہیں نا, لکھنا اور چیز ہے, آ کے ڈکلیئر کریں. آپ کیا مانتے ہیں کہ جیو چینل کے اوپر بیٹھ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء لائیو پبلکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ادھر جنتی بیٹھا ہوں, باقی یہ میرے 4 جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ دوست کی بھی ہیں, ان کے سارے کروڑوں فالوور دوست کی ہیں. یہاں تو ایک سیاسی لیڈر نے دوسرے سیاسی لیڈر کے ماننے والوں کو گدھے کہہ دیا ہے, تو کل سے کتنا شور مچا ہوا ہے. تو اگر یہ جنمی کہہ دے, ان کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیں گے ان کے ماننے والے, اور یہ اندر ٹی وی پہ نہیں آ سکیں گے. سر نہیں کہیں گے کبھی بھی, تو یہ کہیں اعلانیہ کہیں, کبھی بھی نہیں کہیں گے. ٹی وی پہ آ کے تو اتحاد امت کی باتیں کرتے ہیں. باقی رہا ہم نے جو اللہ کے فضل سے اتحاد امت کرایا نا, اس طرح کا اتحاد امت تو تاریخ اسلام میں نہیں کسی نے دیکھا. آپ نے آج تک یہ اتحاد امت دیکھا ہے کہ ایک اہل حدیث بریلوی کے حق میں کلپ چڑھا رہا ہو میرے خلاف کہ انجینئر غلط کہہ رہا ہے, بریلوی صاحب نے بالکل صحیح کہا, اور وہ اہل حدیث ہو؟ سر اتنا بڑا آگ پانی جمع کرنا یہ تو ہم نے اتحاد کرایا ہے. ایک بریلوی مولوی دیوبندی اور اہل حدیث کے حق میں کلپ چڑھا رہا ہے کہ یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, ان کے تو کم از کم وہ بزرگ ہیں, یہ کچھ چل پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کتوں آ گیا. ٹھیک ہے, اس طرح کا تو اتحاد امت کسی نے خواب میں نہیں سوچا تھا. آج تک تو بریلویوں کے حق میں کلپ چڑھاتے تھے, دیوبندیوں کے حق میں, اہل حدیث کے حق میں. یہاں تو ایک دوسرے تو اتحاد امت تو اللہ کے فضل سے جو ہم نے کروایا نا جی, اس طرح کا اتحاد امت تو کسی نے نہیں دیکھا. وہ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے کہا یار یہ تو
وہ کہنا جی میرے ساڈے بزرگوں نے کیا وہ کہتے وہ ساڈے بھی کیا اچھا چلو دیکھ لینا جناب بزرگ تو دیکھو بزرگ تو سانجے ہوتے ہیں کہتے نا ماما تو سانجیاں ہوندیاں نے یہ کہتے بزرگ تو سانجے ہوتے ہیں وہ بزرگ ہو گئے نے سانجے تو بزرگ بچاؤ مہم جب شروع ہوئی ہے انہوں نے کہا ہم آپ کے بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں آپ ہمارے کا وہ آپس میں بے شک لڑتے رہے آپس میں وہ میرا کلپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی جنگیں رہی ہیں ان میں تو اتحاد امت اللہ کے فضل سے کروایا ہے میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے سب کے پیچھے نمازیں پڑھو ایک ایک فرقے کا نام لے کے تو اتحاد امت نہیں ہے اور پھر میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہ کو مسلم کہو کیا یہ اتحاد امت نہیں ہے اتحاد امت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے نام پہ ہوگا یا مسلم نام پہ ہوگا تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں بابوں کا ماننے والا بھی نہیں سو کالڈ وہابی بھی نہیں میں مسلم ہوں تو اسی نام کے اوپر ہوگا باقی طارق جمیل صاحب کی مثالیں دینا غلط ہے طارق جمیل صاحب نے گستاخانہ عبارتوں پہ جو لیکچر ریکارڈ کرایا ہے اس کا کوئی ہے والا آپ کے پاس کوئی نہیں کرایا نا تو سر طارق جمیل صاحب بڑے سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے ان کاموں کو ہاتھ ہی نہیں ڈالنا لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کا مسئلہ تو یہی ہے بریلوی آپ خیر بریلویوں کو مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے یا میرے برابر تو جانتے ہی ہوں گے کیا بریلوی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو بندیوں والے حدیثوں سے کیسے اتحاد کریں وہ گستاخ ہیں کہتے ہیں نا تو سر جب تک بریلویوں کا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا تو اتحاد امت کیسے ہوگا وہ تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں جب تک ہم یا ان گستاخوں کو گستاخ نہ کہہ لیں یا ہم یہ ثابت کریں وہ گستاخ نہیں تھے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اتحاد امت نہیں ہو سکتا ہم نے یہ دونوں کام نہیں کیے ہم نے تیسری بات کر دی ہے کہ بالکل وہ بھی گستاخ تھے اور آپ کے بزرگ بھی گستاخ ہیں یہ دیکھ لو تیسری بھی شے کاٹ دیتی ہے ایک تو یہ تھا ہم کہتے نہیں یہ جو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وہ تو انہوں نے ماننی نہیں تھی دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ گستاخ جو ہے وہ ان کے بزرگ کو ہم ایڈورس کر لیتے تو انہوں نے کہا ہاں پھر تو آپ ہمارے فرقے میں آ جاؤ ہم نے تیسرا کام کیا ہم نے کہا وہ بھی گستاخ آپ کے بزرگ بھی گستاخ مسئلہ 71 بھی دیکھ لیں تو اتحاد امت کروا دیا تو میرے ٹاپکس ایسے ہیں کہ اب یہ آپ ایک بندہ جو سرجن ہے آپ اس سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یار تو ہومیوپیتھک دوائی کیوں نہیں دیتا ہومیوپیتھک کی اپنی فیلڈ ہے سرجن کی اپنی فیلڈ ہے سرجن نے جب بھی اس کا کام ہی کٹ لگانا ہے آپ ایک سرجن کو کہہ سکتے ہیں یار تیرے کو جڑا بھی مریض آتا ہے تو سیدھا کٹ پھیرنا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس آتے ہی مریض وہ ہے جس کو کٹ پھیرنا ہوتا ہے جس نے کٹ نہیں پھروانا ہوتا وہ تو ہومیوپیتھک دوائیں ہی کھاتا ہے نا جب وہ میری سٹیج تک پہنچتا ہے تو میں تو کٹ والی سٹیج ہی ہے نا سر تو یہ سرجن والا کام ہے ہمارا تو ہماری تو مجبوری ہے تو اتحاد امت کروا رہے ہیں الحمدللہ اس بنیاد پہ کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کے رو یار تواڈے بزرگوں نے بھی ہاتھ کیتا ساڈے نے بھی ہاتھ کیتا تو میں نہیں کہتا مجھے مجدد مان لیں کہ آپ نے ہمیں بتایا میں نہیں یہ میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچیں اور نعرہ لگائیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا تسلی ہوگی چلیے بھائی اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وحدت امت وغیرہ یہ اس سے تو پھر سیکولرزم ایسے پھیل جاتا ہے کہ جناب جو سیکولر بے دین قسم کا طبقہ ہے ان کا تو اتحاد ہی اتحاد ہے کیونکہ اختلاف جب ہو گئی تب کہ کوئی بندہ پڑھے تو ٹھیک ہے پھر جیسے عام لوگ ہیں ابھی پڑھیں ہی نہ دین پہ عمل ہی نہ کریں تو ٹھیک ہے سب بھائی بھائی ہیں پھر نہیں سب کدھر بھائی بھائی ہیں میرے بھائی سیکولر کیا سارے خود ایک پیج کے اوپر ہیں جب مفادات کا کنفلکٹ آئے گا نا تو یہاں بھی میں آپ کو سیدھا سیدھا کہتا ہوں آپ اتحاد امت کرا لیں گے مفادات کے جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیں یعنی گورنمنٹ اگر کہہ دے نا جی آندہ کے بعد کوئی بندہ چندہ نہیں دے گا مدرسوں کو ہم سب کو برابر کا چندہ دیں گے تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑے گا جب ایک بریلوی کو یہ پتا ہوگا کہ میں جو مرضی کروں مجھے مہینے کا جو چندہ ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے چاہے میں اچھی تقریر کروں یا بری تو وہ تو کوشش کرے گا کہ وہ پازیٹیو باتیں کرے اس طریقے سے دیوبندی بھی اہل حدیث بھی شیعہ بھی تو اس سارا مسئلہ ہی روٹی روزی کا ہے بالکل تو وہ کہتے ہیں نا جب کسی کے درمیان لڑائی کرانی ہے نا آپ ریسورس کامن کروا دیں جب کامن ریسورسز ہوں گے خود بخود لڑائی شروع ہو جائے گی وہ کھینچا تانی شروع ہو جائے گی یہاں فرقوں کے اندر بھی کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ نہیں بالکل ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے وہ تو فرقہ ہی ایک ہے جو بندی آتی مواتی کیوں ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں وہ تو فرقہ ایک ہے بریلویوں میں چشتیہ اور نقشبندیوں کے درمیان کوئی اختلاف اتنا سویر نوعیت کا موجود ہے آپ کو پتا ہے نقشبندی یہ رفع سبابہ کے مسئلے میں بڑے سخت ہیں غلام سعود سعیدی صاحب نے لکھا ہے کئی مسجدوں سے لوگوں کو یہ نماز میں انگلی اٹھانے کے اوپر اٹھا کے پھینکا انہوں نے اپنے بریلویوں کو کیونکہ شیخ احمد سرندی اس کو غلط سمجھتے تھے
وہ نقشبندی نہیں اٹھاتے ہیں. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپس میں لڑتے ہیں, آپ کہاں سے ان میں اتحاد کرا سکتے ہیں؟ اتحاد صرف اس طرح ہوگا کہ وہ طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں اتحاد اس طرح ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. میں نے کہا بالکل اس طرح اتحاد نہیں ہوگا. اتحاد اس طرح ہوگا کہ اپنا پہلے چھوڑو اور دوسروں کا بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑ کے دیکھو. آپ کو لگے گا کئی معاملات میں بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کئی معاملات میں اہل حدیث ٹھیک کہہ رہے ہیں, کئی معاملات میں دیوبندی اور شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, باقی معاملات میں غلط کہہ رہے ہیں. تو پہلا اصول یہ ہے اپنا پہلے چھوڑو, دوسروں کا بھی چھیڑ کے دیکھو. یہ ہے اتفاق. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اتحاد امت کیسے ہوگا, اس میں طارق جمیل صاحب کی میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے ساتھ, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. مسئلہ 179 کا کلپ ہے, اس میں نے بتایا کہ پہلا اصول ہے اپنا پہلے چھوڑو.